وتسلیم. اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم. حضرات علماء اکرام و شعراء ذوی العلام، حاضرین محفل اسلام کی عزت دار ماں اور بہنوں، ہم بچوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوش نصیبی کا موقع ہے کہ ہم اور آپ سب اس محفل مبارک میں حاضر ہوئے. اللہ رب العزت ہم سب کو حاضری کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے اور ان نوجوانان اہل سنت و ان علماء اہل سنت کی عمروں میں، علم میں، تقوی میں، عمل میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے. لیکن گزارش یہ ہے کہ میری گفتگو چاہے تھوڑی دیر کی ہو یا زیادہ ٹائم کی، وقت کو نہ دیکھتے ہوئے اور گفتگو سماعت کرنے سے پہلے عصبیت کی عینک ہٹا کے کوشش یہ کیجئے گا کہنے والا کون ہے. یہ تو بات کی بات ہے، بلکہ یہ دیکھیے گا بات مدینے والے آقا کی ہے کہ نہیں. اور الحمدللہ، ہزار بار الحمدللہ، میں اس خانقاہ اور اس خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس شیر بے شے اہل سنت مظہر اعلی حضرت یعنی فرزند روحانی اعلی حضرت، جن کے پیر و مرشد کا یہ ارشاد آپ نے سنا ہے، پھر سن لیجئے کہ کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. یہ ہمارے خانقاہ کا، ہمارے خانوادے کا مزاج ہے. چاہے میری خانقاہ کا مرید ہو کوئی سیٹھ صاحب یا وہ کسی اور جگہ سے مرید ہوں، لیکن درس اعلی حضرت جو گلی گلی کوچے کوچے ہم لے کے پھرتے ہیں وہ یہی ہے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا. اور میرے دین کی شان کیا ہے؟ اعلی حضرت سے فرماتے ہیں، سماعت کیجئے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. سبحان اللہ. میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ کبھی اس کی پلیٹ میں ہے تو کبھی اس کی پلیٹ میں ہے، بلکہ اکبر گیر محکم گیر، ایک در پڑ کو پکڑو مضبوطی سے پکڑو. اور تھوڑی دیر آپ بیٹھیں لیکن جی لگا کے، محبت سے، خلوص سے، پیار سے. اور جو میں کہتا ہوں بارہا اپنی تقریر سے پہلے، وہ آپ سن لیجئے کہ ایک کانفرنس نہیں، صورت میں ہزاروں کانفرنس ہوں، لاکھوں کا مجمع نہیں، کروڑوں کا مجمع ہو، اگر مسلمانوں عمل نہیں تو سب بیکار ہے. اللہ تعالی ہم کو سننے کے ساتھ ساتھ اپنے حبیب کی سچی غلامی عطا فرمائے اور دشمنان مصطفیٰ سے ہم کو دور رہنے کے ساتھ ساتھ نبی کی حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو صرف گزارش یہ ہے کہ آپ گفتگو سماعت کریں. یہ فقیر ناچیز خادم پیلی بھیت شریف سے حاضر ہوا، ہمارے عبدالحمید صاحب قادری برکاتی رضوی حشمتی، ہمارے حافظ صاحب قبلہ یا یہ رضوی صاحب، ان کے جو بھی میرا پہلا اتفاق، جنہوں نے بھی دام در میں قدم سخن حصہ لیا. بہرحال آپ کی محبتیں میں حاضر ہوا. لیکن دوستو، اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. کوئی کامیابی نذرانے کو سمجھتا ہے، کوئی کامیابی پیسے کو سمجھتا ہے، کوئی کامیابی ترقی کو سمجھتا ہے. میں تو سب سے بڑی ترقی اور کامیابی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری تقریر کے بعد ایک بھی غلام نبی بن گیا تو میری نجات کا سامان ہو گیا. سبحان اللہ. بس میں اسی لالچ کے ساتھ، اسی تمنا کے ساتھ اپنے جد کریم شیر بے شیر اہل سنت کا یہ پیغام گلی اور کوچوں میں لے کے گھومتا ہوں. جس مظہر اعلی حضرت میرے دادا حضور کے بارے میں ہندوستان کا وہ عظیم شاعر جس کو دنیا جانتی ہے، اجمل سلطان پوری،
اس نے یہ شعر کہے تھے کہ وہ کہتے تھے نبی کے عشق میں مر مر کے جی لیں گے، وہ کہتے تھے نبی کے عشق میں مر مر کے جی لیں گے، اور نبی کے نام پہ گر زہر مل جائے تو پی لیں گے، نبی کے نام پہ گر زہر مل جائے تو پی لیں گے۔ شہید ملت اسلامیہ کا غم ہے سینے میں، شہید ملت اسلامیہ کا غم ہے سینے میں، شہادت ان کو راس آئی محرم کے مہینے میں۔ تو میں اس کا پوتا ہوں، اور الحمدللہ رہی ڈرنے کی بات تو حسینی کہیں نہیں ڈرا کرتا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ وہ یزیدی ہیں جو ڈرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم جو بات خلوتوں میں کہتے ہیں وہی جلوت میں کہتے ہیں، جو کمرے میں کہتے ہیں وہی میدان میں کہتے ہیں۔ میں جو بھی کہوں گا انشاءاللہ العزیز اپنے اکابر، اپنے اسلاف کے صدقے سے قرآن و حدیث اور اسی سے ادلہ کو پیش کروں گا۔ بس گزارش یہ ہے کہ جو میرے والد ماجد فرماتے ہیں غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ خلوص و محبت سے آپ چند لمحے یہاں پر تشریف رکھیں اس دعا کے ساتھ کہ مولا کریم ہم سب سنیوں کو حق کہنے، حق سننے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ۔ صدق اللہ مولانا علی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرت گرامی وقار، ہم اور آپ سب اپنے اور ساری کائنات کے آقا، فخر آدم و بنی آدم، یعنی لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، آمنہ کے لال، وہ آقا کہ صدیق نے دامن پھیلایا تو بارگاہ مصطفیٰ کی ہے، فاروق نے دامن پھیلایا تو بارگاہ مصطفیٰ کی ہے، عثمان کا دامن پھیلا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ کی ہے، علی کا دامن پھیلا ہے بارگاہ مصطفیٰ کی ہے، اور یہی نہیں ان کو پھیلانے کا طریقہ بھی قرآن نے بتایا ہے۔ وَأَظْلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا قرآن نے ان کو حکم دیا ہے۔ تو میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اسی بارگاہ کی اور اسی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کو مد نظر رکھتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر نذران محبت پیش کرے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوائے ملک اللہ۔ ایک بار اور سنا دے جھوم کے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی صحابہ ابد الدہور وکرما۔ ایک عاشق نے کہا ہے، وہ اشعار یاد آ گئے جو میرے مرشد گرامی نے بہت محبت سے سماعت کیے، اس کے بعد اپنی گفتگو شروع کروں گا۔ کہتا ہے وہ دیوانہ پہنچا جو میں روضہ خیر الورا کے پاس، سماعت کیجیے گا، پہنچا جو میں روضہ خیر الورا کے پاس، قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش اولا کے پاس، پہنچا میں جو روضہ خیر الورا کے پاس، قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش اولا کے پاس، اور محشر میں گھوم آئے سبھی انبیاء کے پاس، محشر میں گھوم آئے سبھی انبیاء کے پاس، لیکن علاج درد ملا مصطفیٰ کے پاس، لیکن علاج درد ملا مصطفیٰ کے پاس۔ اور وہ دیوانہ کہتا ہے، وہ پروانہ کہتا ہے کہ نزدیک کھڑا ہی رہ گیا سنی نکل گئے، نزدیک کھڑا ہی رہ گیا سنی نکل گئے، باغ ارم میں عشق نبی کا دکھا کے پاس، باغ ارم میں عشق نبی کا دکھا کے پاس، اور نوری ہلال کر دیا حبشی بلال کو، نوری ہلال کر دیا حبشی بلال کو، چند ہی لمحے بٹھا کے مصطفیٰ نے پاس۔ وہ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں سماعت کیجئے۔ وہ عاشق کہتا ہے بریلی والے اعلیٰ حضرت کے بارے میں، اللہ اکبر، جس کو عشق مجسم ہو دیکھنا، دنیا میں جس کو عشق مجسم ہو دیکھنا، ارے پہنچے وہ شہر بریلی حضرت احمد رضا کے پاس، پہنچے وہ شہر بریلی حضرت احمد رضا کے پاس۔ لہذا دوستو آج دور نازک ہے، ایمان و عقیدے کی چند لمحے بات ہوگی، اللہ رب العزت ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا و سندنا و کنزنا لیومنا و ذخرنا و غدنا، امامنا امام عشق و محبت، کون اعلیٰ حضرت، کون مجدد اعظم، کون امام عشق و محبت، وہ اعلیٰ حضرت کی جس کے بارے میں دیوانہ قلم اٹھاتا ہے۔ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، اور مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ میں سنتا تو تھا، میں نے سماعت تو کیا تھا، لیکن بعد فراغت اور دستار بندی کے
کے بعد جب ان جلسوں کی محفلوں میں آیا، یہاں تک کہ اسی سال اپنے والد ماجد کے ساتھ 8-9 ملکوں کے دورے پہ گیا، الحمدللہ، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ ڈربن ہو، چاہے وہ سوئٹزرلینڈ لینڈ ہو، چاہے وہ پرتگال ہو، چاہے وہ دبئی ہو، میں سنتا تھا، لیکن جب میں نے ان خطوں کو دیکھا، ان گلیوں کو دیکھا، ان وادیوں کو دیکھا، ان علاقوں کو دیکھا، تو اللہ اکبر، امام اہل سنت کی محبت میں میری زبان سے بے ضابطہ یہی نکلا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہزادہ شیر رضا آفت جان وہابیہ۔ والفضل ما شہدت بہ العدا، علماء سے پوچھئے فضل و کمال وہ ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے، اور الحمدللہ میرے امام کے علم و فضل کا اغیار نے بھی اعتراف کیا ہے اور تسلیم کیا ہے۔ یہی نہیں، ان کی کتب کو اٹھا کے دیکھیے، چاہے وہ علم فقہ ہو، چاہے علم نحو ہو، علم صرف ہو، علم ریاضی ہو، علم منطق ہو، کوئی سا علم ہو، آپ اٹھا کے دیکھیے، علماء سے پوچھیے۔ لیکن قربان جائیے امام عشق و محبت پر، میں نے اپنے مرشد پاک سے پوچھا، حضور مشاہد ملت یعنی شہزادہ اکبر شیر بے اہل سنت کے بڑے بیٹے حضور مرشد اعظم سید سرکار مرشد پاک مشاہد ملت، جو خود بھی مناظر اور مناظر کا بیٹا، بدائیوں کے اندر آپ نے الحمدللہ وہ مناظرہ فرمایا جس کی رداد علماء کے سامنے موجود ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیے، جب پوچھنے والے نے پوچھا، جب کہنے والے نے کہا، جب دریافت کرنے والے نے دریافت کیا کہ ہم اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، فتنہ کرنے والا فتنہ کرتا ہے، انگشت نمائی کرنے والا انگشت نمائی کرتا ہے، انگلیاں اٹھاتا ہے، تم اعلیٰ حضرت کہتے ہو، یہ حضرت ہیں، وہ حضرت ہیں، وہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اتنا سننا تھا، امام عشق و محبت سے والہانہ محبت تھی، اور کیوں نہ ہوتی کہ اپنے والد ماجد سے محبت ملی تھی۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، جلال میں آتے ہیں شہر پیلی بھی شریف کے اندر اور فرماتے ہیں آؤ سامنے آؤ، میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے اعلیٰ حضرت کو جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یہ قرآن کی روشنی میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا سننا تھا، وہ اور متفکر ہو گئے کہ سوال کہاں کا ہے اور جواب کہاں سے ہے، لیکن قربان جاؤ، یہ اس کا بیٹا تھا کہ جس کے آگے بڑے بڑے منظور نظر بھاگتے ہوئے نظر آئے ہیں، یہ اس کا لخت جگر تھا کہ جس نے عرب و عجم سے لے کر ہند و سندھ سے لے کر پنجاب اور ہندوستان کی وادیوں میں تمام دیوبندیت کے تمام اللہ اکبر وادیوں کو ہلا دیا تھا، اور اس انداز میں ہلایا تھا، اس انداز میں ہلایا تھا کہ کل کے رضا ہے خنجر خوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے اللہ۔ وہ شان تھی مظہر اعلیٰ حضرت کی، شیر بے اہل سنت کی۔ مشاہد ملت سے پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کو قرآن کی روشنی میں فرما رہے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ذرا ہم کو وضاحت فرما دیجئے، اس کی توجیہ فرما دیجئے۔ تو فرماتے ہیں برجستہ، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے؟ اٹھا کے قرآن مقدس دیکھو، پروردگار عالم فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن میں فرما رہا ہے، پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ بے شک تم ہی اعلیٰ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر مومن ہو، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ علماء سے پوچھئے، اللہ اکبر، ان حرف شرط داخل ہے، شرط یہ ہے کہ اگر مومن ہو تو تم اعلیٰ ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے ایمان کو بچاؤ تو اعلیٰ ہو، صورت والا بچائے تو اعلیٰ ہے، پچھم والا بچائے تو اعلیٰ ہے، شمال والا بچائے تو اعلیٰ ہے، جنوب والا بچائے تو اعلیٰ ہے، دکن والا بچائے تو اعلیٰ ہے، بڑودہ والا بچائے تو وہ اعلیٰ ہے، بمبئی والا بچائے تو وہ اعلیٰ ہے، گجرات والا اپنا ایمان بچائے تو وہ اعلیٰ ہے، اور میٹھی کھاڑی والا اپنا ایمان بچائے تو وہ اعلیٰ ہے۔ مجھے کہنے دیا جائے، اگر تم اپنا ایمان بچاؤ تو وہ اعلیٰ ہے، اگر عالم بچائے تو وہ اعلیٰ ہے، حافظ بچائے تو وہ اعلیٰ ہے، قاری بچائے تو وہ اعلیٰ ہے، محدث بچائے تو وہ اعلیٰ ہے۔ ارے یہ وہ مجدد ہے کہ جس نے صرف اپنا ہی ایمان نہیں بلکہ شمال والوں کا ایمان احمد رضا نے بچایا، جنوب والوں کا ایمان احمد رضا نے بچایا، دکن والوں کا ایمان احمد رضا نے بچایا۔ اور یہی نہیں، جو اپنا ایمان بچا کے جب اعلیٰ ہو سکتا ہے تو بدرجہ اولا جس نے اپنا ایمان بھی بچایا اور دنیا کے لاکھوں مسلمانوں کا ایمان بچایا، وہ کتنا افضل و اعلیٰ اور بلند و بالا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار اعلی حضرت مظہر اعلی حضرت حضور شیر ویسے اہل سنت۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی ذات۔ اور میاں میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی علم نحو میں ماہر ہے
तो वो भी दीवाना है आला हजरत का, कोई मुहद्दिस है तो वो भी दीवाना है आला हजरत का, और यही नहीं बल्कि अगर कोई प्रोफेसर है तो वो भी दीवाना है आला हजरत का, कोई डॉक्टर है तो वो भी दीवाना है आला हजरत का। आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक के अंदर लोग इमाम अहले सुन्नत की जात के ऊपर और उनके उन्वानात के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने तो बंबई और हैदराबाद की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में यह जुमला कहा था कि जिसकी मां ने दूध पिलाया है ये आला हजरत का गुलाम बैठा हुआ है, सिर्फ सामने आके इतना बता दे कि वो कमी कौन सी है आला हजरत की खूबियों के अलावा कि जिसकी बिना पे वो इनाद करता है। सुभान अल्लाह। मियां, आला हजरत की वो जात है कि जिसके बारे में बड़ों ने बड़े बड़े जुमले कहे हैं, और चाहे वो अल कलिमतुल मुलहिमा हो, चाहे वो अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतुल गैबिया हो, कोई भी किताब उठा के देखो। मैं पूछना चाहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं दुनिया के सामने कि आओ कितने इल्म वाले हो, कितने फजल वाले हो, आओ मैं पूछना चाहता हूं अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतुल गैबिया सामने रख के और उस आलिम से, उस मुफ्ती से, उस काबिल से गुफ्तगू करने को यह फकीर तैयार है गुलाम शेर बेशे अहले सुन्नत। और पूछना चाहता हूं अगर 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे या 15 घंटे या 20 घंटे के अंदर अद-दौलतुल मक्किया पढ़ के तशरीह करके और उसका मफहूम मुझे समझा दे तो मैं समझूंगा कि उसका इल्म क्या है। अरे मियां, ये वो किताब है कि जिसको जब कंप्यूटर जैसी साइंस ने जब कंप्यूटर में चढ़ाया गया है तब उसको 16 से लेकर 18 घंटे का वक्त लगा है, लेकिन जब इसको आशिक मुस्तफा दीवाना रसूल मुजद्दिद आजम 14वीं सदी के मुजद्दिद ने अपने आका मदीने के ताजदार गमगुसारे उम्मत सरकारे मदीना की जात पर इल्म गैब पर हमला होते देखा है, तो अरब की वादी के अंदर कोई किताब नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन अल्लाह अकबर इल्म वो है जो अल्लाह अकबर आला हजरत ने फरमाया है अल इल्म नूरुन, कि इल्म नूर है। और मेरे आला हजरत ने उसी अरब की वादी के अंदर बैठकर न किसी लाइब्रेरी में बैठे हैं, न किसी कुतुब खाने में बैठे हैं, न किसी दारुल उलूम के अंदर, न किसी दारुल इफ्ता के अंदर, बल्कि आंखों को बंद कर लिया है और मदीने वाले को याद कर लिया है। या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया और कलम उठा लिया है। ये वो कलम उठा है, ये वो कलम उठा है कि जब ये कलम उठा है तो मस्जिद के कलम टूट गए हैं, सहारनपुर के कलम टूट गए हैं, तमाम दया बना के कलम टूट गए हैं, और ऐसे टूटे हैं, ऐसे टूटे हैं, ऐसे टूटे हैं कि अल्लाह अकबर आवाजें आ रही हैं इमाम अहले सुन्नत के साथ के बारे में। किल के रजा है खंजरे खोखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए नशर करें। फाज़िल बरेलवी ने कलम उठा लिया है, किस मौजू पर, इल्म गैब के मौजू पर, किस उन्वान पर, इल्म गैब के उन्वान पर लिखना शुरू कर दिया है, तहरीर करते जा रहे हैं। उलमा फरमाते हैं, मैंने रवायतन अपने मुर्शिद पाक से सुना कि 8 घंटे की किल्लत के अंदर, इतने कम वक्त के अंदर इमाम अहले सुन्नत ने उलमा को, दुनिया को वो सरमाया दिया जिस किताब का नाम अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतुल गैबिया है। और यही नहीं बल्कि शरीफ मक्का से फरमाया कि इस किताब को तमाम दुनिया के उलमा के सामने उनकी मौजूदगी में पढ़ के सुनाया जाएगा, और जिसको कोई कमी का एहसास हो या इसमें कोई कमी मालूम हो तो फकीर उससे बात करने को तैयार है। यह है आला हजरत की शान। उसके बाद आप जानते हो वो किताब शरीफ मक्का की मौजूदगी में अरब की वादी में, वहां पर वो उलमा है, लबनान का आलिम वहां पे है, टर्की का आलिम वहां पे है, शाम का आलिम वहां पे है, बहरीन का आलिम वहां पे है, मस्कत का आलिम वहां पे है, दुबई का आलिम वहां पे है, ईरान का आलिम वहां पे है। जब वो इल्मी शाकार इमाम अहले सुन्नत की किताब उनके सामने पढ़ के सुनाई गई है तो सबकी जबान पे यही था, सबकी जबान पे यही था, सबकी जबान पे यही था कि माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामिए सुन्नत आला हजरत जबड़े फाड़ दिए हर एक के जबड़े, हामिए सुन्नत आला हजरत, मसलक आला हजरत, नबी मजहर आला हजरत, शहजादे फातेह कश्मीर, शहजादे फातेह कश्मीर। सूरत वाले वो और होंगे जो फिरोजाबाद से लाके चूड़ियां पहन के बोला करते होंगे ये हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के शेर का पोता बोल रहा है, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। मैं पूछना चाहता हूँ, आला हजरत किताबें सामने रखता हूँ, उनके जितने अरबी में नाम है जरा उसको पढ़ के दिखा दो, तरकीब करके दिखा दो, मैं जानता हूँ। आओ जरा तुम्हारा तबाहुर इल्मी क्या है, आओ इमाम अहले सुन्नत को देखो। पूछने वालों ने पूछा और जरा एहसास करो कि इल्म फन कोई फन हो, इल्म नौ में देखो, अल्लाह अकबर। इन उलमा से पूछो, किसी मदरसे में जाओ, दारुल उलूम के अंदर जाओ और जरा मालूम करो ये हिदायतुन नौ कौन सी किताब है।
تو آپ کو معلوم ہوگا یہ وہ کتاب ہے کہ جب بچہ کم سے کم 12 اور 15 سال کا ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ کتاب اس کو پڑھائی جاتی ہے. اور کہیں پر اللہ اکبر وہ جماعت ثالثہ میں ہے اور کہیں پر وہ جماعت رابعہ میں ہے, کہیں جماعت ثانیہ کے اندر ہے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, ذمہ داری سے ان جملوں کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. دنیا کے اندر مجھے اس زمانے میں کوئی 8 سال کا بچہ ایسا نظر نہیں آتا جو اس کتاب کو کما حقہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اور اس کتاب کو سمجھنے کی بات چھوڑ دیجئے, ہو سکتا ہے کوئی دکھا دے لا کے کہ بھائی یہ بچہ ہے سمجھ سکتا ہے, چلیے میں اس کو اگر تسلیم بھی کر لوں گا اس کی بات کو, تو اس کے بعد اتنا تو ظاہر ہے اور بالکل آپ کے ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ 8 سال ہی نہیں بلکہ 10 سال کا بچہ اس کو نہیں پڑھا سکتا ہے. اب یہاں پڑھنے کی بات نہیں ہے, سمجھنے کی بات نہیں ہے, بلکہ ذرا اس کتاب کی اللہ اکبر گہرائی کو دیکھو, اس کے علم کو دیکھو, اور اس کے بعد امام اہل سنت فاضل بریلوی کی 8 سال کو ملاحظہ کرو. 8 سال کی عمر پاک ہے اور یہ وہ کتاب ہدایت النو جو علم نو کے اندر ہے, قلم اٹھا لیا ہے, اس ہدایت النو کی شرح امام اہل سنت نے 8 سال میں تحریر فرما دی ہے. جب وہ کتاب تحریر کی ہے تو کہنے والوں نے یہی جملہ کہا ہے کہ اللہ اکبر, قابلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. میرے اعلی حضرت نے جو بھی فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمایا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا حضور شاعری کہاں سے آئی, تو برجستہ فرمایا میں نے شاعری قرآن و حدیث سے سیکھی ہے. قربان جائیے اعلی حضرت کی شاعری, ارے میاں اگر کہوں گا تو بات آگے تک بڑھ جائے گی. قصیدہ معراجیہ ہے, ارے غیر نتو خیرے, تو اس کے 5 شعر کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے. اور میاں جب عقل و خرد کی بات آئی ہے, جب ذات مصطفیٰ شفاعت مصطفیٰ, میرے اعلی حضرت نے شفاعت کی 3 قسمیں, شفاعت بالمحبت, شفاعت بالاذن, شفاعت بالوجاہت, اور مسلم شریف کے حاشیے پر 7 قسمیں بیان فرمائی ہیں. لیکن میرا کہنے کا مقصد کچھ اور ہے. میرے امام نے جس ہر چیز میں قلم اٹھایا ہے, جس فن میں قلم اٹھایا ہے, ذرا آپ ملاحظہ کیجئے. اللہ اکبر, قربان جائیے آقا کے اس دیوانے پر, قربان جائیے اس رہبر پر. میں تو کہتا ہوں دوستو, اعلی حضرت نہ ہوتے تو یہ رونق محفل نہ ہوتی, اعلی حضرت نہ ہوتے تو یہ بہار محفل نہ ہوتی. یہ صدقہ ہے اسی ذات کا. وہ اعلی حضرت ہیں, اللہ اکبر, وہ امام اہل سنت ہیں. جب عقل و خرد کی بات آئی ہے, جب لوگوں نے عقل کے کھوڑے دوڑائے ہیں, تو اعلی حضرت نے ان کے حوالے ایک شعر کر دیا ہے کہ خرد سے کہہ دو, خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے, خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے. یہاں تو خود جہاد کو پڑے ہیں لالے, کسے بتائیں کدھر گئے تھے. اور یہی نہیں بلکہ فرماتے ہیں کمانے ان کا کہ جھوٹ و نکتو, تم اول و آخر کے پھیر میں ہو, محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. میرے اعلی حضرت کی ذات کو دیکھنا ہے تو میں تو اتنا کہتا ہوں, اور ذمہ داری سے یہ فقیر جملہ آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہے کہ دنیا میں اس ٹائم کوئی ایسا محقق نہیں جو اعلی حضرت کو کما حق سمجھ سکے. اس لیے کہ اگر آپ کو سونے کو سمجھنا ہے تو آپ کہو گے سونا ہے, میٹھی کھاڑی والے کہیں گے سونا ہے, آئند پٹیا والے کہیں گے سونا ہے. لیکن آپ جانتے ہو کوئی بھی قابل اسی کی بات مانے گا جو خود سنار ہوگا. اس لیے کہ سونا پرکھنے سے پہلے سنار ہونا ضروری ہے. لہذا میں کہتا ہوں ذمہ داری سے, 14ویں صدی کا وہ مجدد اعظم امام اہل سنت کی ذات کی جب بات آئی ہے تو ہم کیا سمجھیں گے, سورت کا مولوی کیا سمجھے گا, بڑودہ کا مفتی کیا سمجھے گا, عرب کا مفتی اس ٹائم کیا سمجھے گا. ارے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس دور کے عرب و عجم کے علماء نے امام اہل سنت کی بارگاہ میں خطوط کے اندر جو آداب و القاب لکھے ہیں وہ اعلی حضرت کی اس صدی کے اندر شاید ہی کسی کو بیک وقت کسی نے اتنے آداب و القاب سے نوازا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے اعلی حضرت کی ذات کو دیکھنا ہے تو میں تو یہی کہتا ہوں دوستو, ان کو سمجھنے والے صدر الشریعہ تھے, ان کو سمجھنے والے برہان ملت تھے, ان کو سمجھنے والے صدر الافاضل تھے, ان کو سمجھنے والے مظہر اعلی حضرت وہ امام کا روحانی بیٹا تھا. اور یہی نہیں بلکہ جب ان سمجھنے والوں کی چوکھٹ پہ بھی جاؤ گے تو وہاں بھی یہ جملے ملیں گے, افسوس میرے اعلی حضرت کو کوئی پہچان نہ سکا.
تو ہم اور آپ کیا سمجھیں گے؟ معلوم یہ ہوا دوستو کہ ان کو سمجھیں گے انشاءاللہ اور ان کو مانیں گے اور اس کے بعد جو انہوں نے فرمایا ہے اس پہ عمل کریں گے. اور یہی نہیں بلکہ ان کا فرمان میں صرف آج آپ کو اسی لیے بیٹھا ہوں کہ چند لمحوں کے اندر میں یہ تصویر دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ بریلویت کیا ہے اور دیوبندیت کیا ہے. بس فیصلہ آپ کو کرنا ہے. قرآن کو بیچ میں رکھیے, حدیث کو بیچ میں رکھیے. حدیث چلانے والے, حدیث بولنے والے, حدیث کہنے والے, آؤ میں کہنا چاہتا ہوں امام اہل سنت کی کوئی بھی بات لاؤ, میں کہتا ہوں یا تو قرآن کی ترجمانی ہوگی یا حدیث کی عکاسی ہوگی. آؤ فاضل بریلوی کو دیکھو, امام اہل سنت سیدنا و سندنا و کنزنا لیومنا و ذخرنا و غدنا, امام عشق و محبت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو دیکھو. آپ یہ فتنہ دیکھتے ہو, سنتے ہو, حملہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور ہماری قوم سو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. میرے جد امجد شیر بے شیر اہل سنت حضور مظہر اعلی حضرت فرماتے تھے کہ جو فوج حملہ کرتی ہے وہ آگے بڑھتی رہتی ہے, اور صرف ڈیفینس سے کام نہیں چلتا بلکہ آپ اپنا کام کرتے رہو, اپنی بات کہتے رہو. آؤ میں کہنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے کیا ظلم کیا ہے, فاضل بریلوی کی کیا خطا ہے, میرے امام کی کیا غلطی ہے. آؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہی تو ہے اللہ اکبر. جب فتنے اٹھے تھے, جب خرافاتیں اٹھی تھیں اور جب کفر و ارتداد کی آندیاں چلی تھی, لوگوں نے نبی کا تعارف اپنے اپنے انداز میں کرایا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایمان بنا ہے آمنا یومنو ایمانن, اور یہی نہیں ایمان نام ہے ماننے کا, جاننا اور ہے اور ماننا اور ہے. دونوں میں فرق ہے. کسی شے کی حقیقت کو جاننا اور ہے, جاننے کے بعد اس کو مان لینا یہ دوسری منزل ہے. تو یاد رکھیے جاننے کے ساتھ ساتھ ماننا لازم و ضروری ہے. اور یہی نہیں بات آ گئی جاننے ماننے کی تو ایک بات یاد آ گئی, سنتے چلو. صفوان اور سفیان عرب کے دو بندے ہیں, دو باشندے کھڑے ہیں. اتنے میں کیا دیکھا, ایک بکری کے اوپر ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا ہے. وہ بکری جیسے ہی حدود حرم میں داخل ہوئی وہ بھیڑیا پیچھے چلا گیا. اس نے اپنے ساتھی سے کہا کیا دیکھتا ہے, ارے حرم کی حرمت اور حرم کی منزل یہ بھیڑیا جانور ہو کے جانتا ہے, لیکن تو تسلیم نہیں کرتا, ایمان لیا کلمہ پڑھ لے. کہا بہت پہلے سے جانتا ہوں لیکن ایمان نہیں لا سکتا. معلوم کیا ہوا کہ جن کے قلب میں مہر لگ جاتی ہے وہ ایمان نہیں لاتے, وہ پلٹنے والے نہیں ہیں. جاننا اور ہے ماننا اور ہے. آؤ صرف آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو دیکھو. جب آوازیں اٹھی ہیں لوگوں نے کہا ہاں بھائی نبی کو ہم بھی جانتے ہیں, ہاں بھائی نبی کو ہم بھی جانتے ہیں, ہاں بھائی نبی کو ہم بھی جانتے ہیں. لیکن آؤ دوستو جاننے کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے مصطفیٰ کو, تاجدار مدینہ کو, آمنہ کے لال کو مانا ایسے نہیں جائے گا کہ روڈ ویز کے اوپر یا بس اسٹینڈ پہ یا ریلوے اسٹیشن پہ جو ہندی کے اندر یا اردو کتابچوں میں نبی کی عظمت بتائی گئی ہے, بلکہ میرے مصطفیٰ کو ماننا ہے تو قرآن کے پاروں نے جیسا لکھا ہے بیان کیا ہے ویسا ماننا ہوگا. سبحان اللہ. اور میاں نبی کی عظمت کی بات آئی ہے تو اعلیٰ حضرت کی ذات کو دیکھو. اور یہی نہیں میرے امام کی محبت اپنی جگہ, لیکن جو بھی لکھا ہے وہ دلیل کے ساتھ بیان کیا ہے, جو بھی کہا ہے وہ دلیل کے ساتھ کہا ہے. اور یہی نہیں بلکہ ان کے غلام حاضر ہیں ہر وقت اس کو دکھانے کے لیے. فاضل بریلوی کے بارگاہ میں آؤ, جب تقویت الایمان لکھی گئی, جب براہین قاطعہ لکھی گئی, جب حفظ الایمان لکھی گئی, جب یہ کتابیں لکھی گئیں تو ماننے والوں نے ایسے بھی نبی کو مانا. کان کھول کے سن لو, کل مت کہنا ہم کو نہیں خبر ہوئی. اور جو مائی کا لال کہے کہ ایسا کتاب میں نہیں ہے, یہ شیر بے شہر سنت کا پوتا بیٹھا ہے, اگر اس کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو سورت کے میدان میں آ جائے, میں دکھانے کو تیار ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کی ذات کی بات آئی تو لکھتا ہے نبی کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن گاؤں کے چودھری کی طرح مانتے ہیں. ایسے مانو جیسے بڑا بھائی ہوتا ہے ماد اللہ رب العالمین. میں پوچھنا چاہتا ہوں دیوبند سے آواز آئی گاؤں کے چودھری کی طرح مانو, بڑے بھائی کی طرح مانو. سہارنپور والے بولے گاؤں کے چودھری کی طرح مانو, سہارنپور والوں نے کہا بڑے بھائی کی طرح مانو. آؤ مسلمانوں یہاں رضوی قادری کو بعد میں دیکھنا, آپ کو حق کو دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے, حدیث مصطفیٰ کیا کہتی ہے, نبی کو مانا کیسے جائے گا. آؤ ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی کو دیکھنا ہے تو پہلے قرآن کی ایک آیت کریمہ سنتے چلو. پروردگار عالم فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہ اے ایمان والو میرے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھو تو تمہاری آواز میرے محبوب کے آواز سے بلند نہ ہو. ذرا بارگاہ مصطفیٰ کی نزاکت کو دیکھو کہ جو دیو کے بندے عقل کے اندھے 2 رکعت نماز پڑھ کے اور آمنہ کے لال سے کاندھا ملانے چلے ہیں. اور نبی کی عظمت دیکھو کہ اگر آواز مصطفیٰ کی آواز سے بلند ہو گئی
یہ میرے گھر کی کتاب نہیں، بریلی کا فتویٰ نہیں، کچھوچا کی بات نہیں، بلگرام کی بات نہیں، بلکہ یہ وہ قرآن ہے جس کا ماننا ایمان ہے اور جس کا انکار کفر ہے۔ حدیث قرآن کی بات کرتے ہو، حدیث ہوگی تو کہو گے ضعیف ہے، آؤ قرآن دیکھو۔ رب کعبہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو، اگر ایسا ہو گیا تو جانتے ہو انجام کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تم کو خبر تک نہ ہوگی۔ یعنی وہ سمجھتا رہے گا جبے میں ہوں، دستار والا ہوں، امامے والا ہوں، علم والا ہوں، قسم خدا کی جبہ و دستار بغیر مصطفیٰ کی محبت کے کام نہیں آ سکتا۔ قرآن اٹھا کے دیکھو اور یہاں ذرا نزاکت کو محسوس کرو مصطفیٰ کی ذات کی، کہ کوئی کتنا بڑا مجرم ہو، ذمہ داری سے کہتا ہوں دنیا کے کسی دارالفتہ سے فتویٰ منگاؤ کہ حضور ایک شخص نمازیں پڑھا کرتا تھا، شرابی ہو گیا ہے، دنوں رات بھٹی میں رہتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کی جو عبادات ہیں وہ ختم ہو گئی یا باقی ہیں؟ تو ہر جگہ سے جواب یہ آئے گا اعمال نیک اپنی جگہ ہیں، اعمال بد اپنی جگہ ہیں۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے، اور جس کو چاہے اگر اس کا قہر و غضب ہو تو لاکھ اعمال ہوں اس کے حبیب کی محبت نہیں تو وہ جہنم میں ڈالے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ کتنا بڑا پاپی گنہگار ہو اس کے پچھلے اعمال برباد نہیں ہوں گے۔ ذرا غور کرو کون سا وہ گناہ ہے، کون سی وہ خطا ہے، کون سی وہ لفظ ہے، ہاں وہ غلطی ہے، وہ خطا ہے، وہ مصطفیٰ کی بارگاہ کی بے ادبی ہے، وہ بے ادبی مصطفیٰ کی بارگاہ کی۔ تو قرآن اعلان کر رہا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھو تو تمہاری آواز نبی کی آواز پہ بلند نہ ہو، اگر ایسا ہو گیا تو انجام سنتے چلو۔ بریلی نہیں کہتا، کچھوچا نہیں کہتا، بغداد نہیں کہتا، بلکہ قرآن کہتا ہے قرآن فرما رہا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال عطایت کر دیے جائیں گے اور تم کو خبر نہ ہوگی۔ جیسے یہ سمجھتے رہتے ہیں جبے والے ہیں، دستار والے ہیں، امامے والے ہیں، لیکن یاد رکھو جب یہ امامہ کام آئے گا، جب جبہ کام آئے گا، جب نبی کی سچی محبت دل میں ہوگی۔ معلوم کیا ہوا کہ نبی کی آواز پہ اگر آواز بلند ہو جائے تو اس کا انجام یہ ہے، سنیوں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا اس انجام کو اور اس عبارت کو یاد رکھنا، قرآن کی آیت کو، اور اس کے بعد تقویۃ الایمان اٹھا کے دیکھو، براہین قاطعہ دیکھو، حفظ الایمان دیکھو، اشر فعلی کا فتنہ دیکھو، کیا لکھتا ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ کو ہم نبی کے لیے تسلیم بھی کر لیں تو معاذ اللہ رب العالمین لکھتا ہے اس میں نبی کی کیا خاصیت ہے۔ ایسا علم غیب تو اللہ نے جمی حیوانات و بہائم کو دیا ہے، یعنی گدھے کے پاس بھی ہے، کتے کے پاس بھی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آؤ مسلمانوں، دل کے پھپولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے، داڑھی کے بھیس میں، امامے کے بھیس میں، ذرا ان کو پہچانو بھیڑیوں کو۔ فیض آباد اتر پردیش کے ضلع کے اندر میرے جد امجد شیر بے اہل سنت مظہر اعلی حضرت سے جب مناظرہ ہو رہا ہے کورٹ کے اندر، اور جج کون ہے؟ چوٹی والا ہے، داڑھی والا نہیں، جس کا نام دیکھو اٹھا کے تاریخ میں گواہ ہے، وہاں کے ریکارڈ میں رکھا ہے، کچہری کے ریکارڈ میں رکھا ہے، اس جج کا نام ہے مہاویر پرساد اگروال۔ مناظرہ چل رہا ہے، آپ اپنی بات کہتے ہیں، وہ اپنی بات کہتا ہے جج صاحب یہ ہمارے علماء کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ہمارے علماء کو برا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد بھی صبح لوگ یہ کہیں، لیکن آپ جانتے ہو میں نے کوئی گالی نہیں دی ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے، حالانکہ وہ ایک ٹاپک الگ ہے کہ اگر حقیقتاً نبی کا دشمن ہے، نبی کا گستاخ ہے تو قسم خدا کی اس کو ہم نہیں بلکہ قرآن کی روشنی میں اٹھا کے دیکھو وہ حلال ہی نہیں ہو سکتا ہے، تو مصطفیٰ کا گستاخ ہوگا۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ ملاحظہ کیجئے جب بات یہاں تک پہنچی تو جج مہاویر پرساد اگروال نے کہا کیوں مولانا تم ایسا کرتے ہو، ان کے مولویوں کو گالی دیتے ہو؟ کہا نہیں یہاں پر جمہوریت ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کتاب ان کے مولانا اشرف علی تھانوی کی ہے، اس میں نبی کے بارے میں ایسا لکھا ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ کو مان بھی لیا جائے تو اس میں نبی کی کیا خاصیت ہے؟ ایسا علم غیب تو اللہ نے جمی حیوانات و بہائم کو دیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو کہا اس میں اتنا کہنا تھا، وہ مولوی وہابیوں کا پھر بولتا ہے کہ جج صاحب میں کہتا ہوں اس میں نبی کی کوئی توہین نہیں، حالانکہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے چاہے وہ شامی ہو، چاہے اس کی شرح ہو، چاہے قاضی ایاز ہو، کوئی بھی آپ کے محدث ہو، علامہ عینی ہو، کسی کا قول اٹھا کے دیکھ لو، وہ کتابوں کی بات کرتا ہوں جو دیوبند تک میں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں صاف لکھا ہے کہ کلام سری جہاں پر ہوگا وہاں تعبیر قبول نہیں کی جائے گی۔ کوئی آدمی کہہ دے بھائی میرا باپ کتا ہے، بولے تو گستاخ ہے، بولے گستاخ ہے کہ نہیں ہے؟
اور اس کے بعد وہ کہے نہیں بہت تیز بولتا ہے، بولنے سے میں نے تشبیہ دی ہے، یہ اس کی تعبیر نہیں مانی جائے گی، اس کا کلام صریح ہے، اس کو بے ادبی پر محمول کیا جائے گا۔ اتنا کہنا تھا۔ شیر بے شیر اہل سنت نے اپنے ادلہ پیش کیے، براہین کا انبار لگا دیا، لیکن یاد رکھو خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ بے شک نہ ماننا تھا نہ ماننا۔ اسی لیے میرے مرشد فرماتے تھے بیٹا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نمازوں کے بعد تمام بارگاہوں میں حاضری میں پہلی دعا یہی کیا کرو کہ مولا اپنے حبیب کی محبت پر ایمان پر زندگی عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اور ہم ہی نہیں بلکہ صحابہ دعا کرتے تھے، جن کا ایمان پہاڑ سے مضبوط تھا، وہ دعا کرتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا دوستو، ایمان کو بچاؤ اور ایمان کے بچانے کی دعا کرو، اس لیے کہ ایمان چلا گیا ایسی بات اس لیے کر رہا ہے۔ جب وہ کوئی بات نہیں مانا تو آپ نے ایسی گفتگو پھر شروع کری کہ جج کے سمجھ میں آ جائے۔ کہا جج صاحب اگر آپ اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو تو آپ بھی ہمارے لیے ایک سنویدھان ایک قانون پاس کرو۔ ہم بھی ایک کتاب لکھتے ہیں جس کو اپنے طور پہ اس کا عنوان لکھیں گے، وہ کتاب کے اندر ہم لکھیں گے کہ پروردگار عالم نے جیسے ان کے مولوی اشرف علی تھانوی کو دانت دیے ہیں اس میں ان کی کیا خاصیت ہے، ایسے دانت تو اللہ نے کتے کو بھی دیے ہیں۔ ہم لکھیں گے اس میں کہ جیسے اللہ رب العزت نے ان کے مولوی اسماعیل دہلوی کو آنکھیں دی ہیں اس میں ان کی کیا خاصیت ہے، ایسی آنکھیں تو الو کے پاس بھی ہیں۔ ہم لکھیں گے اس میں کہ جیسے ان کے مولوی خلیل احمد امبیٹوی کے پاس ہاتھ ہیں اس میں ان کی کیا خاصیت ہے، ایسے ہاتھ تو بھیڑیے کے پاس بھی ہیں۔ اتنا کہنا تھا، بات مکمل نہ ہونے پائی تھی، وہ دیوبندی مولوی چلاتا ہے اے مولانا زبان سنبھال کے بات کرو، میرے عالم کے بارے میں ایسا بولتے ہو۔ ایسے ہی کہا شیر بے شیر سنت نے مہاویر پرشاد اکبروال سے کہا، آپ نے دیکھا وہی جملے ہیں، وہی مفہوم ہے، وہی عبارت ہے، لیکن اس کا کلیجہ پھٹتا ہے، یہ چلاتا ہے ہمارے عالم کو گالی مت دو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے مہاویر اکبروال پرشاد، تمہارا قانون تمہاری دنیا کا قانون ہے، لیکن ہماری شریعت کا قانون یہ ہے کہ جو گستاخ مصطفیٰ ہے اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کوئی گستاخی کرے علماء سے پوچھیے، اور میں نہیں کہتا، اٹھا کے دیکھیے ساری کتابوں میں یہی لکھا ہے، اگر اسلامی حکومت ہے توبہ کے بعد بھی عند اللہ توبہ ہے اس کی، لیکن اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا، جینے کا حق نہیں ہے اگر مصطفیٰ کی بے ادبی کری ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ہمارے عالم کی توہین مت کرو۔ شیر بے شیر سنت مچل جاتے ہیں، فرماتے ہیں اے نابکار، آج فیض آباد کے کوٹ کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی اور دنیا میں یہ بتایا جائے گا کہ جو عبارت، جو باتیں، جو تحریر من وعن میرے مصطفیٰ کے لیے تیرے عالم نے لکھی ہے، تم لوگ اس کو بے ادبی نہیں مانتے ہو، گستاخی نہیں مانتے ہو، تعویلیں پیش کرتے ہو، بہانہ کرتے ہو، ایکسکیوز کرتے ہو، لیکن وہی عبارت تمہارے اشرف علی کے لیے، خلیل احمد امبیڈوی کے لیے جب بولی گئی تو تمہارا کلیجہ پھٹتا ہے۔ اے دیوبند کے ملا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، فیض آباد کی کوٹ کے اندر اس لیے فیصلہ یہاں پہ یہ ہو گیا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ڈیفینس کرتا ہے، اس کا بچاؤ کرتا ہے۔ تجھے اپنے مولویوں سے محبت ہے تو اس لیے چلاتا ہے، لیکن ہمیں اشر فعلی جہنمی سے نہیں بلکہ ہم کو مدینے کے تاجدار سے محبت ہے۔ نعرہ تکبیر، معلوم ہوا آپ کو وہی عبارت ہے، وہی جملے ہیں، باقاعدہ ڈیسیزن رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ آپ کو باقاعدہ کورٹ سے بری کیا گیا، باعزت بری کیا وہی مہاویر پرشاد اگروال، اس نے باقاعدہ اپنے قلم سے فیصلہ سنایا کہ یہ کوئی گالیاں نہیں بکتے ہیں بلکہ ان کے نبی کی عظمتوں پر جب حملہ ہوتا ہے تو اس کا ڈیفینس اور بچاؤ کرتے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں شدت کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں متشدد ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کس کے سینے پر بال ہے آگے بات کرے کہ حشمتی رضوی یا قادری برکاتی یا یہ اشرفی یہ سنی شدت پسند ہے۔ ارے میاں، تم عین ایمان کو شدت کہتے ہو، عین ایمان کو شدت کہتے ہو۔ آؤ میں بتاتا ہوں شدت کیا ہے، بات آ گئی سنتے چلو۔ آپ نے علماء سے سنا ہے سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں منافق اور یہودی کا معاملہ گیا تھا، تو آپ نے بارہا سنا ہے جب وہ فیصلہ ہوا تو وہاں پر سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں دوبارہ اپیل کی گئی۔ فاروق اعظم مختصر یہ جب آئے تو آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے، دونوں کی بات کو سماعت کیا، کہا حضور اس کا فیصلہ آپ کے آقا میرے حق میں کر چکے ہیں، یہ دوبارہ آپ کی بارگاہ میں فیصلہ کرانے آیا ہے۔ لیکن قربان جاؤ، وہاں پہ نفس نہیں تھا بلکہ مصطفیٰ کا پیار تھا۔
آپ نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے قابل سمجھا، مجھے بڑا سمجھا، بلکہ وہ جانتے تھے کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، جو بڑوں کا بڑا ہے، بعد خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، وہ ایسی ذات ہے فاروق اعظم جانتے تھے، اتنا سننا تھا۔ جلال میں آتے ہیں، آؤ ملاحظہ کرو ایمان کس کا نام ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ دور فاروقی اٹھا کے دیکھو، جاتے ہیں، جانے کے بعد تلوار لا کے میان سے باہر نکالی ہے، اور نکالنے کے بعد اسی منافق کی گردن پہ چلا دی ہے، سر کٹ جاتا ہے، عرب میں بھوچال آتا ہے، مسلمان کو مار دیا گیا، نمازی کو مار دیا گیا، سجدے والے کو مار دیا گیا، حاجی کو مار دیا گیا، قاضی کو مار دیا گیا۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بات پہنچتی ہے، طلبی ہوتی ہے فاروق اعظم کی، فاروق اعظم پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، اے میرے آقا، میرے ماں باپ آپ کے قدم ناز پہ قربان، کیا گستاخی ہو گئی؟ اے فاروق، کیا تم نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے؟ اتنا سننا تھا۔ ابھی قرآن کی آیت نہیں اتری ہے، ابھی خدا کا فرمان نہیں آیا ہے، لیکن ایمان دیکھو، ایمان ہو تو ایسا ہو، محبت ہو تو ایسی ہو۔ اور اس سے پہلے ایک بات ذہن میں اور رکھو، 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ آقا سے پوچھنے والوں نے پوچھا ہے تو مصطفیٰ نے فرمایا ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہی جنتی فرقہ ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آقا نے یہ بھی فرمایا ہے، علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، عمل کرو میری سنت پر اور خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرو۔ اس کے بعد فاروق کا پیغام دیکھو، اتنا سننا تھا۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگرچہ وہ نمازی تھا، اگرچہ وہ داڑھی والا تھا، اگرچہ وہ سجدے والا تھا، لیکن یا رسول اللہ، عمر کی غیرت ایمانی یہ کہتی ہے صبح و شام سجدہ کرے، دنوں رات سجدہ کرے، خدا کی بندگی کرے، طواف خانہ کعبہ کرے، لیکن عمر کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اے میرے آقا، جو آپ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کرتے۔ بے شک بے شک۔ یہ کس نے کہا؟ اعلی حضرت نے کہا، مخدوم سمنا نے کہا، محدث اعظم نے کہا؟ نہیں، یہ اس نے کہا کہ جس کا منصب یہ ہے، جن کا فیصلہ قرآن کے مطابق و موافق ہوا کرتا ہے، الموافق رأیہ للوحی والکتاب۔ اور اس کے بعد جانتے ہو، اگر یہ فیصلہ یہی رہ جاتا، آج بریلویوں سے کہا جاتا وہ تو محبت کرتے تھے، پیار میں تلوار چلا دی۔ نہیں، قربان جاؤ مصطفیٰ کی ناز برداری پر، پروردگار عالم حکم کرتا ہے، اے جبریل، سدرہ پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں، چلے جاؤ میرے محبوب کے پاس پیغام لے کے۔ اے مسلمانوں، خدا نے اس عمر کے پیغام پر اپنے قرآن کی آیت سے مہر لگائی، ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ مفہوم آیت کریمہ، اے محبوب، اگر آپ فیصلہ فرما دیں، قسم ہے رب کعبہ کی، قسم ہے آپ کے خدا کی، کہ آپ فیصلہ فرما دیں اور وہ دل میں خلش محسوس کرے یا فیصلے کو قبول نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ معلوم یہ ہوا، نماز کو نہیں دیکھا، روزے کو نہیں دیکھا، زکات کو نہیں دیکھا، حج کو نہیں دیکھا، بلکہ اگر دیکھا تو مصطفیٰ کے پیار کو دیکھا۔ اور دوستو، یہ ایمان ہے، ایمان۔ شدت کی بات کرتے ہو، ارے یہ کرم ہے فاضل بریلوی کا کہ آج ہم ایمان کی شمع روشن کیے بیٹھے ہیں۔ میرے امام اہل سنت جب حملے ہو رہے تھے تو میں نے ابھی آپ سے یہی عرض کیا، پوچھنے والوں نے پوچھا ہے آپ نے شاعری کہاں سے سیکھی، تو یہی فرمایا میں نے شاعری قرآن و حدیث سے سیکھی ہے۔ اب ذرا آپ ملاحظہ کرو، قرآن کو سامنے رکھو، حدیث کو سامنے رکھو، اور عصبیت کی عینک کو ہٹا کے ذرا یہ ملاحظہ کرو، میرے رضا کی بات کون سی بات ہے؟ کوئی جدید مسلک ہے، کوئی نیا مسلک ہے، کوئی نئی بات ہے؟ بات آ گئی ہے تو صرف ایک بات سنتے چلو۔ آؤ اللہ اکبر، میں کہنا چاہتا ہوں ذرا حدیث پاک اٹھا کے دیکھو، پروردگار عالم کا محبوب ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، اٹھا کے دیکھو، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، مشکات شریف صفحہ 121 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ پروردگار عالم کا محبوب فرماتا ہے، اور روایت کرنے والی ذات حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کی ذات ہے، فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ پروردگار عالم کا محبوب فرما رہا ہے، بے شک اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں، انبیاء و مرسلین، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور پروردگار عالم نے حرام قرار دے دیا کہ زمین یعنی مٹی ان کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ کیا بریلوی کہہ رہے ہیں؟ کیا بریلی سے آواز آ رہی ہے؟ اے
गली गली में हदीस चिल्लाने वाले तेरी माँ ने दूध पिलाया है, अगर अइम्मा की तकलीफ से इनकार करता है तो इधर शेर बे शेर सुन्नत का पोता बैठा है, तो सामने आ जा और हदीस की तारीफ हदीस से करके दिखा दे। मैं जान लूंगा कितना हदीस पढ़ने वाला है, कितना हदीस का जानने वाला है, कितना हदीस पे अमल करने वाला है। आओ हदीस देखना है। कहते हो बरेलवी गाली देते हैं, बरेलवी बुरा कहते हैं। आज बुराई की बात तो अपनी जगह, अरे मियाँ जो डिफेंस के अंदर, जो बचाव के अंदर बातें कही जाती हैं वो बुराई नहीं होती है, बल्कि वो बचाव होता है। मैं पूछना चाहता हूं, उठा के देखो, जब ये तहरीक चली है मानने की मुस्तफा को, कहने वालों ने कहा कि नबी को मानो गांव के चौधरी की तरह, कहने वालों ने कहा नबी को मानो गांव के चौधरी के बराबर, कहने वाले ने कहा नबी को मानो बड़े भाई की तरह। मैं पूछना चाहता हूं, जब ये आंधियां चली है कुफ्र इर्तिदाद की, अरब से ये न आवाज आई, नजद से आवाज आई, दिल्ली से आवाज आई, देवबंद से आवाज आई, थाना भवन से आवाज आई, मुसलमान परेशान हुए, बारगाहे मौला में दुआ करी, परवरदिगारे आलम अपने किसी नेक बंदे को भेज दे, मौला किसी नेक बंदे को भेज दे, मुस्तफा के आशिक को भेज दे, नबी के दीवाने को भेज दे। बाबे इजाबत से दुआ टकराती है, दुआ कबूल होती है। शहर बरेली में वो साथ आती है कि जिसको माना अरब में तुझको यगाना, गाया आजम में तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हम ये सुन्नत आला हजरत। और जब ये कहूं की बात आई, देवबंद वालों ने कहा, लोगों ने कहा, जब सुना कानों से तो परेशान हुए। ये कहते हैं मैं क्या कहूं, देवबंद वाले ये कहते हैं मैं क्या कहूं, सहारनपुर वाले ये कहते हैं मैं क्या कहूं, दिल्ली वाले ये कहते हैं मैं क्या कहूं। कुर्बान जाओ मुस्तफा की इनायत पर, कुर्बान जाओ नबी की नवाजिशात पर। जब ये बात आई तो बरेली से मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ, वो आला हजरत खड़े हुए। और यही नहीं मियाँ, मैं कहता हूं इमाम अहले सुन्नत की वो कौन सी गलती है, वो कौन सी खता है जिसकी बुनियाद पर उनकी बुराई की जाती है। अरे मियाँ, जब अपने आका पर हमले होते हुए देखे और कहूं में दुनिया को परेशान देखा, तो बरेली से उस मर्द मुजाहिद ने आवाज लगाई, अरे सुन्नियों परेशान होने की जरूरत नहीं, इधर आओ मैं बताता हूं। ये देवबंद के मुल्ला है, ये सहारनपुर के मौलवी है, रियाज के मौलवी है, ये नजद के मौलवी है, ये अमेरिका के गुलाम है जो नबी को गांव के चौधरी के बराबर कहते हैं। इधर आओ शहर बरेली, अकीदा लेते जाओ, ईमान लेते जाओ, प्यार लेते जाओ, मोहब्बत लेते जाओ। और बरेली से पैगाम उस मुजाहिद ने सुना दिया, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिक को, मौला कहूं तुझे, बादे खलील का गुले, सेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस बे तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन इस पे कर दिया खालिक का बंदा। मसले के आला हजरत दोनों मुल्कों के दौरे पर तकरीर में इंग्लिश तमाम ममालिक में यही जुमला पहले कहता था, आई एम नॉट प्रोफेशनल स्पीकर बट ओनली इस्लामिक स्पीकर। मैं धंधा पानी नहीं करता, मैं पेट पालने की बात नहीं करता, बल्कि मैं रजा का गुलाम हूँ। और जिसका ये पैगाम है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, और ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही नहीं मियाँ, जिनका ये दर्स भी है गुलामों के लिए कि देवों के बंदों से हमको क्या गरज, देवों के बंदों से हमको क्या गरज, हम हैं अब्दे मुस्तफा से तुझको क्या। आज सुलह कुल्ली जमात भी ताबील करती है, ये गरज थी वो गरज थी। मेरा इमाम कहता है, अरे देवों के बंदों से कुछ गरज नहीं, देवों के बंदों से हमको क्या गरज, हम हैं अब्दे मुस्तफा पे तुझको क्या। या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या। और यही नहीं बल्कि अल्लाह अकबर, मेरे इमाम फरमाते हैं, जब बात आई है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो लबनान हो, चाहे वो तुर्की हो, जहां भी इमाम के दीवाने गए हैं, जहां भी चाहने वाले गए हैं, उन्होंने सुलह कुल्लियत को ललकार के यही पैगाम दिया है कि आए हुसैनियों, आए फारूक आजम के दीवानों, आए मौला अली के चाहने वालों, अगर नबी के दीवाने हो तो पैगाम रजा को सुनते चलो और इस पे अमल करते चलो। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, जिक्र उनका छेड़िए हर पाक में, छेड़ना शैतान को आदत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने जो फरमा दिया मियाँ, मैं उसके आगे कोई तहकीक नहीं मानता। और फुरूयात के बाब में तहकीक होती है, उसूलियात में नहीं। अभी बात आ गई थी तो मैंने कहा मियाँ, आका फरमाते हैं खैरुल कुरून करनी, जो मेरे जमाने से जमाना करीब है वो उतना अफजलो आला बुलंदो बाला है। अपनी तहकीक की बात करते हो, अरे आज आला हजरत की तहकीक समझने और उसको समझाने से लोग कासिर हैं। और दोस्तों, नारे तकबीर,
نبی کے پروانے کو دیکھو. اور بات یہ چل رہی تھی کہ میرے امام کا جو مسلک ہے وہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے, میرے امام کی جو بات ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو. تجل الیقین کے اندر امام اہل سنت نے, فاضل بریلوی نے, مجدد اعظم نے ایک حدیث نقل کی ہے. آؤ مسلمانوں ذرا حدیث پاک کو اٹھا کے دیکھو. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حدیث پاک میں, سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ اکبر کہ نبی رحمت جب جلوہ گر ہوتے ہیں حجرہ عائشہ کے اندر تو فرماتی ہیں اتنی روشنی ہو جایا کرتی تھی کہ جیسے چاندنی کا چاند نکل آیا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے 12 نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے 12 نور کا. اللہ اکبر. آپ آؤ ملاحظہ کرو فاضل بریلوی کے مسلک کو, اور جو بات کروں گا یا تو قرآن سے یا حدیث سے, پیلی بھیت کی بات نہیں, بریلی کی بات نہیں, بلکہ بریلی کی ہر بات وہی بات ہے جو مدینے والے کی بات ہے, وہی پیغام ہے جو فاضل بریلوی نے کہا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کا پیغام ہے. آؤ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو. حدیث پاک میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی رحمت جلوہ گر ہیں, جبریل امین حاضر بارگاہ خدمت ہوتے ہیں. یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی, اے میرے آقا یا رسول اللہ. ارشاد فرماتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں جبریل امین میں نے پروردگار عالم کے حکم سے, رب کعبہ کے حکم سے آسمان کے 7 طبقات کو الٹ کے اور پلٹ کے دیکھا, لیکن قسم ہے رب کعبہ کی آپ سے حسین و جمیل نہیں پایا. فرماتے ہیں میں نے خدا کے حکم سے زمین کے طبقات کو الٹ کے اور پلٹ کے دیکھا, لیکن قسم ہے رب کعبہ کی آپ سے حسین و جمیل نہیں پایا. آؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں, آؤ ذرا ملاحظہ کرو یہ کس نے تعریف کری ہے مصطفیٰ کی؟ جبریل امین نے تعریف کری ہے. اگر ہر تعریف کرنے والا بریلوی ہوتا ہے تو جبریل امین کو کیا کہو گے؟ دوستو میں تو یہ کہوں گا بریلوی وہ ہوتا ہے تو وہی بولی بولتا ہے جو جبریل کی بولی ہوتی ہے, وہی بولی بولتا ہے جو فاروق کی بولی ہوتی ہے, وہی بولی بولتا ہے جو دیوانوں کی بولی ہوتی ہے. اور یہی دیوانہ نہیں بلکہ جتنے بھی دیوانے ہیں جب قلم اٹھا دیا ہے تو آپ کو یہی ملے گا. آپ نے یہی سنا ہوگا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناؤه كما كان حقه بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر, اور یہی نہیں بلکہ شیخ سعدی شیرازی بھی گنگنا اٹھے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا کے دیوانوں نے تعریف کری, قلم اٹھایا تو ان پہ الزام نہیں لگایا ارے بریلی کے امام نے کیا کہہ دیا, انہوں نے کیا غلطی کر دی. اپنے باپ کے بارے میں تعریف نہیں کری, اپنے دادا کے بارے میں قلم نہیں اٹھایا, بلکہ اس مدینے کے آقا کے دیوانے نے جب قلم اٹھایا ہے تو مصطفیٰ کی تعظیم میں لکھا ہے, مصطفیٰ کے علم غیب پہ لکھا ہے, مصطفیٰ کی شان میں لکھا ہے, مصطفیٰ کی بات بیان کری ہے. اب ذرا ملاحظہ کرو یہ جبریل کا عقیدہ ہے. آسمان کو دیکھا مصطفیٰ کے برابر نظر نہیں آیا, زمینوں میں دیکھا آپ سے حسین و جمیل نہیں پایا. اور آگے چلو اتنا تو آپ جانتے ہو کہ جبریل کے عقیدے سے صدیق اعظم نہیں کر سکتے, دور نہیں جا سکتے. صدیق اعظم سے پوچھو تو آپ تو یہی فرمائیں گے ارے حسین و جمیل کی بات کرتے ہو. جب غار حرا میں تھا تو بس یہ لگتا تھا کہ میری چاند اللہ اکبر گود میں آمنہ کا چاند لیٹا ہوا ہے. اور یہی نہیں اس کی چمک ایسی چمک تھی, اس کی چمک ایسی چمک تھی کہ اس کے بارے میں نہیں بلکہ ان کی اولاد کے بارے میں فاضل بریلوی لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور یہی نہیں بلکہ اٹھا کے دیکھو صدیق سے پوچھو آپ کا مثال نہیں ملتی, فاروق سے پوچھو آپ سے حسین نہیں ملتا, عثمان سے پوچھو آپ سے حسین نہیں ملتا, علی سے پوچھو آپ سے حسین نہیں ملتا. اور کون علی؟ یہ کوئی بریلی شریف کے مفتی نہیں ہے, کچوچا کے مفتی نہیں ہے, اجمیر کے مفتی نہیں ہے, میاں یہ وہ عالم ہے, یہ وہ عالم علماء بلد ہے, یہ ایسا مفتی ہے کہ جس کے علم کے فضل کے اعتراف میں مصطفیٰ جان رحمت کی مہر لگی ہے. آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازے ہیں. یہ وہ علی ہے کہ جس کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں من احب علی فقط احبنی ومن ابغض علی فقط ابغضنی فقط ابغض اللہ. جس نے علی سے محبت کری اس نے مجھ سے محبت کری, اور جس نے علی سے دشمنی کری اس نے مجھ سے دشمنی کری, اور میری دشمنی خدا کی دشمنی ہے. اور یہی نہیں دوستو یہاں سے یہ پیغام بھی آپ کو ملا, علی کی محبت نبی کی محبت, اور نبی کی محبت خدا کی محبت. یہی تو بریلی کا پیغام ہے, یہی تو بریلی کا پیغام ہے. اللہ اکبر کہ تیرے در سے ملے گا جو ملے گا, مصطفیٰ کے در سے ملے گا جو ملے گا. آؤ ذرا اٹھا کے دیکھو جو بات میں عرض کر رہا ہوں, ذہن کو حاضر رکھو. جبریل نے کہہ دیا آسمان کے طبقات میں مصطفیٰ سے حسین نہیں, زمین کے اندر مصطفیٰ سے جمیل نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب آسمانوں میں نہیں زمینوں کے طبقات میں نہیں تو جس سے بھی پوچھو گے یہی ملے گا مصطفیٰ سے حسین و جمیل نہیں, چاہے وہ سرکار امام اعظم ہو, امام شافعی ہو, امام احمد ہو, امام مالک ہو, امام محمد ہو, قاضی ایاز ہو, سرکار امام راضی ہو, امام غزالی ہو, چاہے شہنشاہ بغداد غوث سمدانی ہو, چاہے غریب نواز ہو, چاہے مخدوم سمنا ہو, چاہے فاضل بریلوی ہو. اب ذرا اس کو سامنے رکھو, اور جو کہتے ہیں بریلی کی نئی بات ہے ان کو میں پیغام
देता हूँ उनकी माँ ने दूध पिलाया है। आ जाओ सूरत के खुले मैदान के अंदर। मैं कहना चाहता हूँ जरा अकीदा मुलाहिजा करो, ये जिब्रील ने कहा है और मैं कहता हूँ अब चलो शहर बरेली, पहले कुरान पढ़ लो फिर बरेली चलो, पहले हदीस देख लो फिर बरेली चलो, पहले फारूक का फरमान पढ़ लो फिर बरेली चलो। और बरेली पहुंच के फाजिले बरेलवी से पूछो, अरे इमाम क्या माजरा है, आप क्या कहते हो, आपका फरमान क्या है, आपका कौल क्या है? अरे फरमाया मैं क्या कहता हूँ, मैं तो यही कहता हूँ तो जिब्रील ने कहा है, मैं तो वही कहता हूँ तो फारूक ने कहा है, मैं तो वही कहता हूँ तो उस्मान ने कहा है। कहा आप क्या कहते हैं? तो फरमाते हैं सुनो सुनो, रजा वही कहता है जो ईमान है, जो अकीदा है। ऐलान करते हैं यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला ईमान नफ्स फरमा देता है। आओ मैं पूछना चाहता हूँ, आज शिर्क और बिदअत के फतवे लगाने वालों से पूछो। मैं कहता हूँ मेरे इमाम ने जो जो कहा है वो कुरान और हदीस की रोशनी में कहा है। उठा के देखो तो आपको मालूम होगा। अल्लाह अकबर, इमाम अहले सुन्नत का कलाम वली उठा के देखो तो आपको बलागत मालूम होगी, तो आपको फसाहत मालूम होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आओ, सहाबा का जुर्म है, मांगने वाले मांग रहे हैं और मुस्तफा दामन भर के दे रहे हैं। नबी की बारगाह से गुलाम लेके जा रहे हैं और ले जाने वाले वहां से लेके जा रहे हैं। आओ बात आ गई है तो सुनते चलो। मांगने के ऊपर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह बेनियाज है और आने वाला दीवाना आता है। कौन आता है? आंख वाला नहीं आता है, बगैर आंख वाला आता है। एक नाबीना आते हैं, या रसूल अल्लाह आंखें नहीं है, फरमा दे सरकार हुक्म, दुआ कर दें तो मेरी आंखें मिल जाए, मुझको रोशनी मिल जाए। मैं पूछना चाहता हूँ शिर्क और बिदअत के फतवे लगाने वालों और ये कहने वालों कि मुस्तफा से मांगने का तरीका बरेलवियों का तरीका है, रज़वियों का तरीका है, हशमतियों का तरीका है, कादरियों का तरीका है, अशरफियों का तरीका है। नहीं नहीं, ये तरीका जरूर हमारा है, लेकिन मिला है तो सहाबा की बारगाह से मिला है, सिद्दीक की बारगाह से मिला है, फारूक की बारगाह से मिला है, उस्मान की बारगाह से मिला है। और मांगने वाला आया है तो अगर ये गलत होता तो सबसे पहले उसको मुस्तफा जाने रहमत मना कर देते। नहीं नहीं, तू आया है शिर्क करने के लिए, जो मांगना है खुदा से मांग, जो कहना है खुदा से कह, इसलिए कि गैरुल्लाह से नहीं मांगा जाता है। अरे मियां, मैं कहना चाहता हूँ वो मांगने वाला आया है और मुस्तफा ने फरमाया है, अरे मांगने वाले सुन, तू अगर सब्र कर ले तो तेरे हक में ज्यादा बेहतर है, और अगर कहे तो दुआ कर दी जाए। आका फरमाते हैं वो दीवाना मचल जाता है, या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दी जाए, आंखें मिल जाए। सरकार फरमाते हैं जा वुजू कर ले, और वुजू करने के बाद 2 रकअत नमाज अदा कर, और नमाज पढ़ने के बाद दुआ कर। दुआ के जुमले क्या हैं? हदीस उठा के देखिए, उलमा से पूछिए। आका फरमाते हैं वो दीवाना वुजू करता है, वुजू करने के बाद 2 रकअत नमाज पढ़ता है, और उसके बाद जरा कान खोल के सुनिए, शिर्क और बिदअत के फतवे नजद से लेकर देवबंद से लेकर ये जमात के लोग घुमा करते हैं गली गली और कूचे कूचे में। मांगना है खुदा से मांगो, मांगना है खुदा से मांगो, मांगना है खुदा से मांगो। एक ये भी अरब के अंदर मांगने वाला है जो मांगने चला है। मैं कहता हूँ ये मांगने भी चला है और मुस्तफा की उम्मत को मांगने का तरीका बताने भी चला है। हाथों को फैला दिया है, दामन को फैला दिया है, मांगा तो खुदा से जा रहा है, लेकिन दुआ को महसूस करो। ये बरेली की किताब नहीं है, हदीस के जुमले याद कर रहा हूँ। आका फरमाते हैं, हदीस पाक उठा के देखो, वो दीवाना कहता है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिन मुहम्मदिन नबी रहमा। परवरदिगार आलम, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, तेरी बारगाह से मांगता हूँ, तेरी तरफ मुतवज्जह होता हूँ, लेकिन मौला तेरे हबीब के वसीले से मांगता हूँ, मदीने के ताजदार के वसीले से मांगता हूँ, आमिना के लाल के वसीले से मांगता हूँ। मौला मैं मांगता तो तेरे खजाने से हूँ, लेकिन तेरा महबूब फरमाता है अना कासिमुन, आका फरमाते हैं मैं बांटने वाला हूँ। खजाने तेरे हैं लेकिन बांटने का तूने मालिक मुस्तफा को बनाया है। मौला मैं तुझसे मांगता हूँ, तेरी बारगाह में मांगता हूँ, लेकिन वसीला मुस्तफा का है। और ये किसका वसीला है? ये उसका वसीला है कि जिसकी दुआ का ये आलम है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ फाजिले बरेलवी की। कोई बात मुस्तफा की हो वो दीवाना पुकार उठता है। जब मुस्तफा की दुआ की बात आ गई तो सुनते चलो। इमाम फरमाते हैं इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन मन के निकली दुआए मोहम्मद। मुस्तफा की दुआ का ये आलम है। वो दीवाना मांगता है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन वसीला किसका है? आमिना के लाल का है, मुस्तफा जाने रहमत का है, सैयदुल अंबिया का है, सरकार मदीना का है। और मांगने वाला मांग रहा है, रहमत खुदाबंदी बरस रही है। आयत का
نزول نہیں ہوتا ہے، اس کے اوپر حکم شرک نہیں لگتا ہے، بلکہ مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگنے والا دیوانہ مانگ رہا ہے، اور دیکھنے والی نگاہوں نے، یہ آسمان گواہ ہے، یہ زمین گواہ ہے کہ جب دیوانے نے محبوب کے وسیلے سے مانگا ہے تو خدا نے اپنے دامنے، اپنے رحمت کے خزانے کو کھول کے اور اس کو آنکھیں عطا کر دی ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ مانگنے کا انداز کس کا ہے؟ قرآن میں اعلان ہوا، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو چلے جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، اور یہی نہیں بلکہ اس طریقے پر صحابہ نے عمل بھی کیا ہے، اور یہی نہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ان کی ماں نے دودھ پلایا ہے، کس نے لکھا ہے کہ نبی کے وسیلے سے مانگنا خدا کی بارگاہ میں شرک ہے؟ آؤ پوچھتے ہیں، صدیق اعظم کہیں جائز ہے، فاروق اعظم کہیں ہم نے مانگا، عثمان غنی کہیں ہم نے مانگا، مولا علی کہیں ہم نے مانگا، طلحہ کہیں ہم نے مانگا، زبیر کہیں ہم نے مانگا، تابعین کہیں ہم نے مانگا، امام اعظم کہیں ہم نے مانگا، اور یہی نہیں غوث اعظم کہیں ہم نے مانگا، غریب نواز کہیں ہم نے مانگا، ارے میاں مخدوم سمنا کہیں ہم نے مانگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب تک بریلی پہنچو گے تو بریلی کے اندر مسلک رضا اعلی حضرت کی زبان پہ وہی ملے گا جو صدیق کی زبان پہ ہے، جو فاروق کی زبان پہ ہے، جو عثمان کی زبان پہ ہے، جو علی کی زبان پہ ہے۔ اللہ اکبر! جب امام اہل سنت نے دیکھا کہ مانگنے والے دیوانے مانگ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، اور دینے والا پروردگار عالم اپنے محبوب کے وسیلے سے خزانوں کو عطا فرما رہا ہے، تو بریلی سے آواز آتی ہے، اے غلاموں، میرا پیغام بھی یہی ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نالا ہے، نہ حاجت اگر کی ہے۔ امام نے اعلان کر دیا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھو، میں نے آپ سے یہ کہا تھا، وقت کافی ہو چکا ہے، پرمیشن کا مسئلہ بھی ہے، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی پھر تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن فقیر اتنا کہنا چاہتا ہے کہ میں کہتا ہوں میرے امام کا مسلک نیا مسلک نہیں، بلکہ میرے امام کا مسلک وہی ہے جو مسلک امام اعظم ہے، جو مسلک امام شافعی ہے، جو مسلک امام احمد بن حنبل ہے، اور یہی نہیں وہی طریقہ ہے جو غوث اعظم کا طریقہ ہے، وہی طریقہ ہے جو خواجہ پاک کا طریقہ ہے، وہی طریقہ ہے جو مخدوم سمنا کا طریقہ ہے۔ اور میاں مانگنے کی بات آ گئی تو میں تو یہ جانتا ہوں، یہ تو اپنے اپنی قسمت کی بات ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ جن کو اپنے ہاتھ سے ماں نوالا کھلاتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جو ماں باپ کو نکال دیتے ہیں گھر سے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ کس کو نہیں معلوم کہ آقا نے ماں کے بارے میں فرمایا، ماں باپ کی عظمت میں فرمایا، اللہ اکبر، من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل یوم الجمعہ، فرماتے ہیں آقا جاؤ اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرو ہر جمعے کو۔ اور یہی نہیں، ایک حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو مولا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیا کہا ہے میرے اعلیٰ حضرت نے؟ کیا طریقہ تمہیں غلط دیا ہے میرے اعلیٰ حضرت نے؟ ارے میاں میں ذمہ داری سے یہ جملہ کہنا چاہوں گا، یہ تو قسمت کی بات ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، مانگتا سنی بھی ہے، مانگتا بڑودا کا بھی ہے، مانگتا سورت کا بھی ہے، مانگتا گجرات کا بھی ہے، لیکن یہ قسمت ہے کہ جب جب قادری غلام مانگتا ہے تو مدینے کے تاجدار سے مانگتا ہے، آقا و مولا سے مانگتا ہے۔ اور اگر مانگنے کی بات ہے میاں تو آؤ چلو میرے ساتھ چل کے اور ذرا دیکھو منظر، تو آپ کو معلوم ہوگا کوئی اسرائیل سے مانگ رہا ہے، کوئی امریکہ سے مانگ رہا ہے، یہ بھی بھکاری ہے۔ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب۔ اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہو شراب۔ میں تو یہی کہوں گا، اے یہودیوں، اے سعودیوں، اے نجدیوں، مانگتے تم بھی ہو، وہ تمہاری قسمت ہے کہ جب تمہارے ہاتھ پھیلتے ہیں تو تم کو دینے والا امریکہ کا بش ہے، اور جب اس قادری غلام کے ہاتھ پھیلتے ہیں، اس کا دامن پھیلتا ہے، تو ان کو دینے والا آمنہ کا لال ہے۔ ہم قسمت والے ہیں میاں کہ ہم کو مدینے کے آقا سے ملتا ہے، ہم کو سرکار مدینہ سے ملتا ہے۔ اور بات آ گئی تو ان کے ظلم و استبداد کی اگر بات کرو گے تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آج کہا جاتا ہے یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ پیروں کی باتیں ہیں، ارے قسم خدا کی یہ بات آقا کی عزت و عظمت کی ہے۔ اور وہ عالم اور مفتی اور پیر ہی کیا جس کے دل میں جذبہ ایمانی اور محبت کی، نبی کی محبت پر مر مٹنے کا جذبہ نہ ہو۔ اس لیے کہ میری بات نہیں، علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے، آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون احب من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مشکاۃ شریف اٹھا کے دیکھیے، آپ کو ملے گا کہ آقا فرماتے ہیں جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت، عزیز و اقارب سے زیادہ محبت نبی پاک آمنہ کے لال سے نہ کی جائے۔ بعض شراح حدیث فرماتے ہیں کمال ایمان کی نفی بعد نے مطلق ایمان کی نفی کی ہے، وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن ایمان کامل و اکمل جبھی ہوگا جب سب سے زیادہ محبت آمنہ کے لال سے کی جائے۔
اور میں تو صاف کہتا ہوں بات آ گئی پیر اور علماء کی، تو میاں وہی عالم عالم ہے، وہی پیر پیر ہے، وہی محدث محدث ہے جو آقا کے دشمنوں سے دور رہے اور اپنے غلاموں کو دور رہنے کی ترغیب کرتا رہے. چاہے وہ خانقاہ برکات ہو، اٹھا کے دیکھو سید العلماء کا فرمان، اٹھا کے دیکھو حسن میاں کا فرمان، سب کی مکتوبات میں یہی ملے گا، سب کی مکتوبات میں یہی پیغام ملے گا کہ جو مصطفیٰ کے غدار ہیں، دشمن ہیں، ان سے علیحدہ ہو جاؤ اور اپنا ایمان بچا لو. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا ان کے عرب کے فتنوں کو دیکھنا ہے، تو میں نے ابھی وہ کتاب ایک صاحب کو دکھائی، حج کو جا رہے تھے، میں نے کہا آپ جا تو رہے ہو لیکن میاں آپ ان کے پیچھے نماز مت پڑھیے گا. چوک گئے، میں نے کہا چوکنے کی بات نہیں، آپ کہو گے کیا معاملہ ہے، یہ کتاب دیکھو اتنی موٹی، الدروس المہمہ. جب میں حج کرنے کے لیے گیا میرے ساتھ اور بھی حجاج کرام تھے، یہ کتاب جدہ ایئرپورٹ پہ بانٹی جاتی ہے اور اس کتاب کے اندر اٹھا کے دیکھو صفحہ 117 کے اوپر صاف لکھا ہوا ہے کہ جا تو رہے ہو مدینہ المنورہ لیکن اس نیت سے جانا کہ مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کرنا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اس کے آگے جملے پہ غور کیجئے، آگے وہ لکھتا ہے مفتی، وہ لکھتا ہے کہ وہاں پہ اگر روضہ رسول کی نیت سے گئے یا وہاں کی حاضری کی نیت سے گئے تو مشرک ہو جاؤ گے. معاذ اللہ رب العالمین. آؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سیدنا عبداللہ ابن عمر ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک اٹھا کے دیکھو، آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کری میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. اور یہی نہیں، آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، سیدنا امام شافعی کو اٹھا کے دیکھو، اے دیوبندیوں، اے مولویوں، بریلی کے طریقے کو نیا طریقہ بتاتے ہو، اگر مصطفیٰ کے دیار کی محبت ہم کو ملی ہے تو بریلی سے پہلے صحابہ کی بارگاہ سے ملی ہے، تابعین سے ملی ہے، تبع تابعین سے ملی ہے، ائمہ مجتہدین سے ملی ہے، غوث اعظم سے ملی ہے، غریب نواز سے ملی ہے. وہی درس جب بریلی پہنچا ہے تو مسلک رضا کہلایا. بے شک سبحان اللہ. اور دوستو بات آ گئی تو سنتے چلو، یہ تو اپنی اپنی دیوانگی کی بات ہے، اپنی اپنی محبت کی بات ہے. اور میاں اگر حقیقت یہ ہے کہ درس ملا ہے مصطفیٰ کی محبت کا تو سیدنا امام شافعی کا قول اٹھا کے دیکھو، سیدنا عمر فاروق اعظم کا فرمان اٹھا کے دیکھو، خدا کی بارگاہ میں دعا کو ہاتھ اٹھتے ہیں، مولا اگر یہ عمر کی جان نکلے تو تیرے محبوب کا مدینہ ہو. شافعی دعا کر رہے ہیں، مولا اگر یہ جان نکلے تو تیرے محبوب کا دیار ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے بڑوں نے تمنا کری ہے اگر دم نکلے تو مدینے میں نکلے، اگر دم نکلے تو مدینے میں نکلے، اگر دم نکلے تو مدینے میں نکلے. ارے جب یہ تمناؤں کو دیکھا ہے تو بریلی کا عاشق بولا ہے، بریلی کا دیوانہ بولا ہے کہ اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھے سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. اور یہی نہیں دوستو بلکہ حقیقت یہ ہے اس خطے اور اس زمین کی اگر بات کرو گے جہاں میرے مصطفیٰ کا جسم اقدس ہے تو چاہے قاضی ایاز ہو، چاہے علامہ شافعی ہو، چاہے سرکار عینی ہو، چاہے امام اعظم ہو، چاہے امام شافعی ہو، سارے محدثین کو دیکھو، فقہا کو دیکھو، ائمہ کو دیکھو، سب کا اس مسئلے پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ جو زمین کا خطہ مصطفیٰ کے جسم سے لگا ہوا ہے وہ زمین کا حصہ عرش اعظم سے افضل ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. دیوانہ اسی کو دیکھ کے کہہ اٹھا ہے کہ زمین مصطفیٰ عرش اولا پر لے گئی سبقت، زمین مصطفیٰ عرش اولا پر لے گئی سب تک کہ جلوہ گاہے جانا عرش سے افضل ہے، برتر ہے. اور یہی نہیں میاں آقا کی شان تو یہ ہے، میں کہنا چاہتا ہوں بریلویوں کو شدت پسند کہتے ہو، ان کو دیوانہ کہتے ہو، ہاں ہم مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہمیں آقا سے محبت ہے، مدینے کے تاجدار سے محبت ہے. ارے میاں یہ تو اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، اٹھا کے دیکھو. نبی کی توہین تو بہت بڑی بات ہے، اللہ اکبر، نبی کی نبوت تو بہت بڑی بات ہے، رسالت تو بہت بڑی بات ہے. اٹھا کے دیکھو سرکار قاضی ایاز چاہیے فرماتے ہیں کہ رسالت تو رسالت ہے، نبوت تو نبوت ہے، عین ذات تو عین ذات ہے. اگر مصطفیٰ جان رحمت کی نالین پاک کی کسی نے توہین کر دی تو وہ کافر ہو گیا. آقا کی بارگاہ وہ ہے کہ جہاں سے ایمان ملا ہے تو وہاں سے ملا ہے، نماز ملی ہے تو وہاں سے ملا ہے، روزہ ملا ہے تو وہاں سے ملا ہے، زکات ملی ہے تو وہاں سے ملا ہے، حج ملا ہے تو وہاں سے ملا ہے. اور میاں یہی نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے، یہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ میرے ساتھ بھی وہ حاجی تھا. میں نے کہا یہ بتا تو نے اس کتاب میں دیکھ لیا صاف لکھا ہے کہ مسجد نبوی کی نیت سے جانا، تو ان نجدیوں سے پوچھو جو امریکہ کی غلامی کرتے ہیں اور اس کا دھرم پھیلاتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ سنی مسلمانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت اگر تم 11ویں کرتے ہو تو کتنا ٹیکس دیتے ہو ان کو، کتنا پیسہ بریلی پہنچاتے ہو، چھٹی کرتے ہو غریب نواز کی، کیا تم سے وہ پیسہ مانگتے ہیں بریلی والے؟ نہیں نہیں دوستو، میں تو یہ جانتا ہوں کہ دیوانہ وہ ہوتا ہے جو فرمایا اللہ اکبر امام راضی نے من احب شیئا اکثر من ذکر ہی، جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا اپنے معشوق کا ہمہ وقت ذکر کیا کرتا ہے.
اور आला हजरत ने उठते बैठते गीत गाए हैं तो मदीने के ताजदार के गीत गाए हैं, आका व मौला के गीत गाए हैं। लेकिन दोस्तों जरा इनके फितने को मुलाहिजा करो, ये चाहते हैं तुम 11वीं से दूर हो जाओ, तुम 12वीं से दूर हो जाओ, तुम शबे बारात से दूर हो जाओ, तुम छठी से दूर हो जाओ। आप जरा गौर करो कभी घर में अकेले बैठ के सन्नाटे के अंदर कि इनको 11वीं से दुश्मनी क्यों है, 12वीं से दुश्मनी क्यों है। और यही नहीं बल्कि इन्होंने साफ लिखा है, फतावा रशीदिया उठा के देखो, और जो माई का लाल कहे जिसके सीने में बाल है कि नहीं लिखा है तो ये हशमत अली खान का पूछ साबित करने को तैयार है। आ जाओ गुजरात के खुले मैदान के अंदर, इन्होंने साफ लिखा है कि हुसैन की सबील हराम है, और ये लिखा है कि हिंदू जो प्याऊ लगाते हैं उसको पीना जायज है। दोस्तों जरा उठा के इनका धर्म देखो और उसके बाद जरा गौर करो क्यों ऐसा किया इन्होंने, क्यों फितना किया। तो इसमें जो और मामलात है, ईमान किस्मत में नहीं, ईमान चला गया। लेकिन जानते हो आपका बच्चा बड़ा हुआ, एक 12 साल का है, एक 15 साल का है, एक 13 साल का है, आपके घर में गौसे आजम की याद मनाई गई, 11वीं का पुलाव पकाया गया। तो जरा आप याद करो कि इन यादों से कितनी यादें वाबस्ता है, इन यादों से कितनी यादें वाबस्ता है। आपने 11वीं करी, बच्चा बोला अरे बाबा ये किसकी फातहा है, अरे अब्बा हुजूर ये किसकी याद है, पोता बोला अरे दादा ये किसकी फातहा है, तो आप लामोहला बताओगे ये सैयदना गौसे आजम की फातहा है, शहंशाह बगदाद की फातहा है। अब जरा आगे और करो, जब बच्चा पूछेगा तो उसका बचपने का जहन है वो कुमार की मिट्टी है वैसे ही ढल जाएगा। इसका मतलब ये कोई बड़ी जात है जिसकी बाप मेरी याद मना रहा है, और उसके बाद वो उसको स्टडी का शौक होगा, पढ़ने का शौक होगा, आगे दिलचस्पी पैदा होगी। ये गौसे आजम कौन थे अब्बा, तो अब्बा बताएंगे, अगर नहीं मालूम तो मुदर्रिसीन बताएंगे मदरसे के अंदर कि गौसे आजम वो थे, ये शहंशाह बगदाद वो थे कि जिन पे विलायत नाज करती थी, जिन पे इल्म नाज करता था, जिन पे तकवा नाज करता था, ये शहंशाह बगदाद उनकी जात है। तो जानते हो जब गौसे आजम को पहचानेगा तो ये फकीर जिम्मेदारी से जुमला कहता है कसम खुदा की वो अपने दीन को पहचानेगा। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरे गौस का चलना दीन के मुताबिक है, मेरे गौस का उठना दीन के मुताबिक है, मेरे गौस का बैठना दीन के मुताबिक है। और मियाँ ऐसे ही नहीं बल्कि गौसे आजम की शान तो ये है अल्लाह अकबर कि आपने सुना होगा जब सरकार की बारगाह में आने वाला एक शख्स आया, पूछा हुजूर वो शेर की सवारी से आ रहे हैं, इतना सुनना था, कहा उनके मेहमानों का खाना भी बनाओ और उनके शेर की खुराक के बछड़ा तैयार कर लो। जैसे ही वहां पे पहुंचे तो आपको मालूम है जैसे ही शेर ने उनके बछड़े पे हमला किया, अल्लाह अकबर, आपकी सरकार गौसे आजम की बारगाह में मुख्तसर ये एक कुत्ता रहा करता था। आपने उलमा से सुना होगा जैसे ही ये मंजर देखा और गौसे आजम के टुकड़ों पे पलने वाला वो बज़ाहिर नहीं तो नातबा कुत्ता, लेकिन था किसके दर का, गौसे समदानी के दर का था, शहंशाह बगदाद के दर का था। अगरचे कमजोर नहीं तो नातबा था, अरे सुन्नी मुसलमानों, लेकिन सामने शेर खड़ा था। तारीख गवाह है, लिखने वाले मौलिक ने लिखा है कि वो नहीं तो नातबा जब उस शेर पे हमला करता है तो उसके चिथड़े कर देता है। दुनिया पुकारती है, रजा पुकारता है कि अल्लाह अकबर। सरकार इमाम को मोहब्बत फरमाते हैं, शेर बेशर अहले सुन्नत फरमाते हैं, सब में उबैद रजा भी, गौसो रजा का आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर भी। और दोस्तों आपको मालूम हो गया कि 11वीं गई तो गौसे आजम की बात खत्म तो जात का जिक्र खत्म, और जब जात का जिक्र खत्म तो जात से इस्लाम की तारीख जुड़ी हुई है। गौसे आजम ने क्या किया, उसके बाद आपको मालूम है सरकार खालिद बिन वलीद जो इतने बड़े मुजाहिद हैं, जब उनकी तारीख सामने आएगी, मखदूम सम्मा की तारीख सामने आएगी, गरीब नवाज की तारीख सामने आएगी। मैंने तो यही कहा था अभी नागपुर के अंदर, अरे देवबंदियों अगर माँ ने दूध पिलाया है तो जाओ कलीसा में जाओ तबलीग करने, जाओ सनम कदे में जाओ, जाओ गिरजा में जाओ, जाओ मंदिरों में जाओ। मेरा ख्वाजा जब हिंदुस्तान की धरती पे कदम रखा है तो वहां पे पृथ्वीराज चौहान जैसा खानदान था, बड़े बड़े ताकतों कुव्वत वाले थे, बड़े बड़े सरमाए वाले थे, बड़े बड़े शहंशाह थे। लेकिन गौसे आजम का वो दीवाना जब वहां से चला है तो सबसे पहले लाहौर की सरजमीन पर सरकार दातागंज बख्श लाहौरी के मजार पे गरीब नवाज आए हैं, और आके जब चिल्ला फरमाने के बाद लाहौर से चले हैं अजमेर के लिए तो ये शेर कहे हैं, गंज बख्श फैज आलम मजहर नूरे खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। यानी ख्वाजा ने ऐलान कर दिया है ये वो दर है जो मोहताज का दर नहीं है बल्कि अहमद मुख्तार के गुलाम का दर है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत आला हजरत। तो अर्ज करने का मकसद ये है तबलीग करने ख्वाजा आए थे कि नहीं आए थे। आज ये समय ईमानी रोशन है, ये करम है गरीब नवाज का, ये देन है गरीब नवाज की कि जो हम ईमान की दौलत लिए बैठे हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ और मोहसिन के बारे ही में फितने उठाए जाएं। तजदीद दीन आया किताब, उसमें लिखा कि अजमेर कलियर बहराइच इन जगहों पे जाना इतना बड़ा पाप है जैसे किसी से जिना बिल जबर करना मुसलमान लड़की से, माद अल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद तबलीग का ढसोकला,
اس کے بعد اپنی بات ہے، ارے میاں میں تو کہتا ہوں اگر ایمان والا ہے تو چہرے کی بھیانک منظر دیکھ کے ہی سمجھ جائے گا دشمن رسول جا رہا ہے، اور عاشق کا چہرہ چمکتا ہوا ہوتا ہے۔ تو دوستو مجھے بتاؤ، جو اتنے عظیم محسن سے تم کو دور کرو، کیسے سن لیتے ہو کہ اجمیر مت جاؤ، کیسے سن لیتے ہو کہ کلیئر مت جاؤ، کیسے سن لیتے ہو کہ بہرائچ مت جاؤ؟ ارے میاں میں تو کہتا ہوں دیوانہ وہ ہے جو کہے اجمیر مت جاؤ، وہ اس کو جہنم پہنچا دے۔ غریب نواز کی بارگاہ، تمہارے دیوبند کے مولواؤں نے دین نہیں پھیلایا، اگر دین پھیلایا ہے تو خواجہ غریب نواز نے پھیلایا ہے، اور ایسے پھیلایا ہے میاں، ایسے پھیلایا ہے کہ بتا دیا ہے میں جب مدینہ المنورہ سے دین پھیلانے کے لیے، تبلیغ دین کے لیے ہندوستان چلا ہوں تو تاریخ گواہ ہے اور آپ گواہ ہیں اور آپ شاہد ہیں کہ خواجہ نے بتا دیا ہے دین پھیلانے کا طریقہ میں تم کو بتا رہا ہوں کہ جب میں ہندوستان چلا ہوں تو سب سے پہلے میں نے اللہ کے ولی کے مزار پہ حاضری دے کے دنیا کو بتا دیا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ ایسے تبلیغی ہیں جو دین پھیلانے کی بات تو کرتے ہیں لیکن اللہ والوں سے دور کرتے ہیں، اور میرا خواجہ وہ ہے کہ جس نے مصطفیٰ کا دین بھی پھیلایا ہے اور ولیوں کی بارگاہ میں جانے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ یہ میرے غریب نواز کی شان ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی، میں نے کہا میاں یہ مسجد نبوی کو صرف اتنا بتا دے کہ عظمت ملی تو کہاں سے ملی؟ کیا سونے کی اینٹیں لگی ہیں؟ کیا چاندی کی اینٹیں لگی ہیں؟ کیا جواہرات کی بنیاد پہ؟ نہیں، جواہرات نہیں، قدم ناز مصطفیٰ کی بنیاد پر۔ یہ ہماری مسجد، یہ سید صاحب قبلہ کی مسجد اور وہ مصطفیٰ پیارے کی مسجد، اس لیے اس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ اور میں نے کہا دوستو ذرا تاریخ کو اٹھا کے دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا، میں نہیں کہتا، بریلی نہیں کہتا، مخدوم سما نہیں کہتے، شہنشاہ بغداد نہیں کہتے، سرکار غریب نواز نہیں کہتے، علاؤالدین صابر پاک نہیں کہتے، سرکار وارث پاک نہیں کہتے، سرکار اعلیٰ حضرت نہیں کہتے، شیر سنت نہیں کہتے، صدر شریعہ نہیں کہتے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تجھ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو یہ آسمان و زمین نہ ہوتے، اگر تجھ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو یہ چاند و ستارے نہ ہوتے۔ اور یہی نہیں، ذرا مصطفیٰ کی عظمت دیکھو، اے دیوبندیوں، یہ 2 روپے کی کتاب میں نہ دیکھو بلکہ فرمان خدا میں مصطفیٰ کی شان دیکھو، خدا کے فرمان میں دیکھو۔ فرمان خدا ہے، حدیث قدسی میں اللہ فرما رہا ہے لولاک لما اغرت ربوبیہ، اگر تم کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اعلان بھی نہ فرماتا۔ آؤ ذرا اس حدیث قدسی کو سامنے رکھو، یہ سب نے کہا، صدیق نے کہا اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ مدینہ نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ خطے نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ ہوتے بہوبر نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ ہوتے خوشبوتر نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ ہوتے چاند کی چاندنی نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے تاروں کی جھلملاہٹ نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے آسمان کی بلندیاں نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ اللہ اکبر انبیاء کی جماعت نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے اولیاء کی جماعت نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے سجدہ خدا نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے بندگی خدا نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے خانہ کعبہ نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے رمی جمار نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے طواف خانہ کعبہ نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے مقام ابراہیم نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے قرآن کے پارے نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ ہوتے حدیث کی بہاریں نہ ہوتی۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ سارا صدقہ آمنہ کے لال کا ہے، اور اگر یہ صدقہ آمنہ کے لال کا ہے تو اگر میرے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا تو کیا جرم کیا ہے، کیا خطا کی ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، 11ویں سے دور کیا، صرف چاولوں سے دور نہیں کیا، شب برات سے دور کیا، صرف پوریوں سے دور نہیں کیا۔ آپ ذرا غور کیجئے، اگر چاول سے پوریوں سے دشمنی ہوتی تو یہ خود نہ کھاتے، لیکن آپ جانتے ہو کہ موقع ملا تو ہاتھ صاف کر جاتے ہیں۔ دوستو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ میں تو یہ کہتا ہوں قسم خدا کی ان کے سائے سے خود بھی بچو، اپنے بچوں کو بچاؤ اگر ایمان بچانا ہے۔ اس لیے میری بات نہیں، میں تو صاف کہوں گا آج کچھ صلح کلی گروہ کے لوگ بھی بڑی بڑی تعویلات بیجا پیش کرنے لگے ہیں، اور جہاں تک رد وہابیت کی بات ہے تو جسے بات کرنا ہے وہ سامنے آئے۔ کچھ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کچھ کی پیشانی پہ بل پڑتے ہیں۔ بخاری شریف کے حاشیے پر لکھا ہے رد بدمذہبہ کرنا فرض کفایہ ہے، اور علماء آج کے فرماتے ہیں کہ فرض عین ہے آج کے دور میں، اس لیے کہ ایمان لٹ رہا ہے، ایمان لوٹا جا رہا ہے۔ اور یہی نہیں، اعلیٰ حضرت کا گنبد دکھا کے خالی چندہ مت لو سورت کے سیٹیوں سے، یہ گنبد رضا دیکھو، یہ اسٹائل دیکھو، یہ طریقہ دیکھو، ارے میاں سب بعد میں دیکھو، پہلے رضا کا مسلک دیکھو، اس کے بعد رسید دیکھو۔ اس لیے کہ دورنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔
मैं ये कहना चाहूंगा, आप चंदा दो, आप धंधा करो, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दारुल का पोस्टर या हमारी खानका का साफ लिखा होता है कि किसी गुस्ताखे मुस्तफा दुश्मन वहाबी देवबंदी से हमको 1 लाख दे या 1 करोड़ दे नहीं लेना है। अरे जो मुस्तफा को गालियां दे, जो नबी की तौहीन करे, मैं कहता हूं मुर्तद को चंदा देना भी जायज है नहीं है, और मुर्तद से चंदा लेना भी जायज नहीं है। और दोस्तों, जहां तक मसलक रज़ा की बात है तो वक्त नहीं, वरना रोशनी डालूंगा। सिर्फ एक किताब अल कलिमतुल उलमा के अंदर इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मैं इतने उलूम फनून का जानने वाला, लेकिन 2 फन ऐसे हैं जो सब पे हावी हो गए। पूछा सरकार वो कौन से फन है? फरमाया एक तो इल्म फिक़ह है और दूसरा रद्द वहाबिया है। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते रहे, लोगों का ईमान बचाते रहे। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, मैं आपसे ये बता रहा था कि मैंने उस हाजी से कहा, अरे दीवाने जरा ये बता कि अगर तुझे 11वीं से दूर किया तो पुलाव से बुग़्ज़ नहीं है, चावल से बुग़्ज़ नहीं है, बल्कि ये जानता है अगर गौस की फातिहा होगी तो घर में गौस का तज़किरा होगा, गौस का जिक्र होगा। मालूम क्या हुआ? ये चाहता है कि तुम गौसे आजम से दूर हो जाओ, गरीब नवाज से दूर हो जाओ, मखदूम सन्ना से दूर हो जाओ, साबिर पाक से दूर हो जाओ, मखदूम सन्ना से अलहदा हो जाओ, आला हज़रत से दूर हो जाओ। मैं कहना चाहता हूं, आप दुनिया में देखो, अपना माशरा देखो, वो बच्चे जो माँ बाप की सरपरस्ती में परवरिश पाते हैं वो आगे जाती हैं, वो आगे बढ़ते हैं, और जो माँ बाप को ठुकरा के दर दर की ठोकरें खा के टुकड़ों पे पलते हैं, आप जानते हो जो माँ का गद्दार होगा, जो बाप का गद्दार होगा, वो सरसब्ज़ नहीं हो सकता, उसको फैजान नहीं मिल सकता। मालूम क्या हुआ? अगर दुनिया को बचाना है, अगर तुमको दुनिया के मास्टर को बचाना है, तो वो बच्चा जो माँ बाप से दूर हो जाए, माँ बाप को भुला दे, माँ बाप की तहरीक से दूर हो जाए, माँ बाप की गोद से दूर हो जाए, वो माँ बाप का गद्दार कहलाता है। और दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, अगर औलाद को बचाना है, अगर औलाद की आफियत चाहते हो, औलाद की खैरियत चाहते हो, तो वो औलाद जो माँ बाप के साए में रहेगी वो सरसब्ज़ व शादाब रहेगी। और मैं कहना चाहूंगा, अगर औलाद को सही रखना है तो माँ बाप के साए में रखो। और हम मुस्तफा के उम्मती हैं, अगर हमारी खैरियत चाहते हो तो हमारी खैरियत इसी में है कि हम मुस्तफा के साए में रहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये नहीं चाहते कि तुमको उनका साया मिल जाए। इसलिए दोस्तों, कि उनका साया मिल गया तो दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। मैंने उस हाजी से कहा, तूने सुन लिया, ये मस्जिद नबी के बारे में लिखा है कि यहाँ पे अगर हाजिरी देने आओगे तो मुशरिक है माज़अल्लाह। अब मुझे बताओ, अगर कोई काफिर कहे किसी को और वो काफिर नहीं तो वो कुफ्र पलटेगा, वो खुद काफिर है, तो उसके पीछे नमाज कैसे होगी? जब इन्होंने फतवा दिया, और मियाँ यही नहीं, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं कहता हूं, पगड़ी बाद में देखा करो, रुमाल बाद में देखा करो, स्टाइल बाद में देखा करो, एक्टिंग बाद में देखा करो, क्योंकि आजकल आप लोग भी कुछ गलती करते हो ना। कुछ गवैये चाहिए हैं, कुछ 1 फीट से लेके 15 मीटर तक जुब्बे वाले चाहिए हैं। मैं कहता हूं उलमा की कदर करो, लेकिन याद रखो, मैं तस्वीर के दोनों पहलुओं पर गौर करता हूं। कोई भी मामला हो, आप उठा के देखो, जहां बेशुमार उलमा के फजाइल मौजूद हैं, अल उलमा का अंबिया बनी इसराइल, वहीं ये भी है, अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिका मिन शर्रिल इल्मि वल उलमा। आका फरमाते, अल्लाह मुझको इन उलमा के शर से, इनके इल्म के शर से महफूज रखे। याद रखो, मैं इतना कहना चाहूंगा, चाहे खानकाह बरकात हो, चाहे मखदूम सन्ना की खानका हो, चाहे कछुता की खानका हो, चाहे अजमेर की खानका हो, चाहे वो कलिया की खानका हो, चाहे बरेली की खानका हो, चाहे पीलीभीत की खानका हो, चाहे मेरे बाप की बात हो, चाहे अजहरी मियाँ की बात हो, चाहे अमीन मिल्लत की बात हो, चाहे कोई सैयद साहब की बात हो, कसम है रब काबा की, अगर हमें इज्जतें मिली हैं तो अपने आबा व अजदाद या अपनी बिल्डिंग, अपने पैसे, अपने जाहो जलाल की बिना पे नहीं, बल्कि उलमा को, पीराने इज़ाम को, मशाइखाने इज़ाम को अगर दुनिया इज्जत करती है और इज्जतें मिली है तो मुस्तफा की निस्बत की बुनियाद पर मिली। तो बस इतना याद रखो, जब तक निस्बत कायम, जब तक वो बातें कायम है, और निस्बत कटी तो उसके बाद एक जुमला याद रखो, जब ये दूर हो गए मुस्तफा से तो आला हजरत ने कोई रियायत नहीं करी। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डर की बिना पे या किसी बिना पे मुनाफिक दूर हो कहते हैं। हालांकि उलमा से पूछिए किसी पढ़े लिखे से, क्योंकि हर दाढ़ी टोपी वाला आलिम नहीं होता है, उससे पूछिए कि मुनाफिक और वहाबी के मफहूम में कितना बड़ा फर्क है। मामला क्या है? मैं तो कहता हूं मुजद्दिद आजम की किसी जुमले में हमें क्या करें, उसमें तारीफ करें। जो फरमा दिया मेरे सरकार ने, सराहत भी जरूरी है, आपको जो कह दिया है वही पढ़ते रहो, वही गुनगुनाते रहो। इसलिए कि जब हुजूर हाफिज मिल्लत से कहने वालों ने कहा कि सरकार ये असलाफ की किताबें निसाब में से कम कर दी जाएं, तो रोने लगे, आंसू आ गए। फरमाया ये किताबें हटा दोगे बुजुर्गों की, लेकिन इनमें जो फैजान है वो कहां से लेके आओगे?
تو میرے امام کی نعت کا تو یہ عالم ہے، عرب میں پڑھو، عجم میں پڑھو، شام میں پڑھو، افریقہ میں پڑھو، سوئٹزرلینڈ میں پڑھو، جب دیوانہ پڑھتا ہے تو عاشق مچلتا ہے، چاہے سمجھے نہ سمجھے. یہ فیضان میرے آقا کی نعت کے اندر ہے. تو میں عرض کر رہا تھا دوستو، اگر محبت سیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ جاؤ، اعلیٰ حضرت کے قدموں میں آ جاؤ. یہ بھی چلے اور انہوں نے بھی رمی جمار کری، صفا مروہ کی سعی کری، خانہ کعبہ کا طواف کرا، وہاں سے چلے تو پھرے تھے کعبے میں بھی ڈھونڈتے گنگوہوں کا رستہ. لیکن آؤ میاں دیوانہ چلا ہے، بغداد والے کا دیوانہ چلا ہے، مدینے والے کا دیوانہ چلا ہے، وہ عاشق مصطفیٰ چلا ہے. تو میں نے کہا اے حاجی سن، یہی فرق ہے. اعلیٰ حضرت کی محبت کو ذرا ملاحظہ کر کہ جب وہ چلے ہیں ساتھیوں کو لے کے، حاجیوں کو لے کے، براتیوں کو لے کے، تو یہی جملے زبان پر ہیں. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری لوگوں، مشکل میں ہیں براتی، پرخار وادیے ہیں. تو اعلیٰ حضرت سرکار نے وہ درس دیا ہے قسم خدا کی، جو صحابہ کا درس ہے، جو تابعین کا درس ہے، جو تبع تابعین کا درس ہے. اور یہی نہیں بلکہ آخری بات سنتے چلو. میں نے کہا دوستو تم اتنا سن چکے ہو، لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تم بھی بیٹھے ہو مدینہ شریف میں، گنبد خضرا سامنے ہے. مولا آپ سب کو بھی اس بارگاہ کی حاضری عطا فرمائے اور ہم کو بھی بار بار حاضری عطا فرمائے. وہاں پر بیٹھے ہو، میں نے کہا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، مسجد نمرہ کو تم نے دیکھا، مسجد قباء کو تم نے دیکھا، مسجد نبوی کو تم نے دیکھا. ان نجدیوں نے لاکھوں سے لے کے کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں لائٹنگ کے اوپر، لیکن یہ گنبد خضرا پہ ایک قمقمہ یا ایک بلب نہیں لگا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ان کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو شب برات میں لائٹنگ ہو تو ناجائز ہے، 12ویں میں لائٹنگ ہو تو ناجائز ہے. وہ کون سی حدیث ہے کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ مسجد کو سجایا جا سکتا ہے؟ اگر مسجد کو سجا سکتے ہیں تو خدا کے ولی اور محبوب بندے کے مزار کو بھی سجا سکتے ہیں. اور میاں میں نے کہا یہ مسجد نبی، مسجد قباء، مسجد نمرہ، اس میں لائٹنگ کی ہے، یہ دشمنی دیکھو ان کے دلوں کے اندر کیسی ہے. اور یہی نہیں، کہنے والے کہتے ہیں ارے بھائی کہاں چھوڑیں، کس سے دور ہوں. ارے میاں میں تو کہوں گا جب آپ پہ بیتے گی تو آپ کہو گے. اعلیٰ حضرت کرم ہے کہ ایمان لیے بیٹھے ہو، جہاں ان کی اکثریت ہے وہاں ان کے ظلم دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کیسی ظالم قوم ہے. آپ جب جاؤ گے، جانے والے گئے ہیں، پوچھو چاہے وہ اللہ اکبر مدینہ طیبہ کا قبرستان ہو یا مکہ معظمہ کا. آپ جانتے ہو اگر سورت کے اندر کسی کے دادا کی قبر پہ پھوڑا چلا دیا جائے تو نہیں پوچھے گا مفتی صاحب سے، نہیں معلوم کرے گا عالم صاحب سے کون ہے جس نے اتنی ہمت کری میرے دادا کی قبر پہ کھود دیا. آؤ مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھے بتاؤ ان کے ظلم کو دیکھو. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس کو مقام ابوا شریف کے اندر ان نجدیوں نے کھودا اور لاش مبارک کو نکال کے ملک شام بھیج دیا. ہم لوگوں نے دہلی میں جا کے احتجاج کیا، ایمبیسی وغیرہ میں آواز اٹھائی. میں کہنا چاہتا ہوں جا کے دیکھو جنت البقیع کے اندر، جنت المعلا شریف کے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے روزے کو، عثمان غنی کے مزار کو، قبوں کو توڑ دیا، مسمار کر دیا، لیبل کر دیا. میں کہنا چاہتا ہوں اے نجد کے غلاموں، اے امریکہ کے چاہنے والوں، اے امریکہ کے غلاموں، تم مٹا تو رہے ہو لیکن اللہ اکبر میرے مفتی اعظم فرما چکے ہیں، یہ آقا نے ارشاد فرما دیا ہے تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد. الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے، جس سے ہمارا وقت آئے گا، ہمارا دور آئے گا، ہم یہ پڑھتے ہوئے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور ان روزوں کی تعمیر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے اس کے بعد بھی آپ کہتے ہو یہ عالم تو بیکار کی بات کرتے ہیں، یہ علماء تو بیکار کی بات کرتے ہیں. ارے ان کو آپ سے محبت ہے اس لیے ایسی بات کرتے ہیں، آپ کو دشمنوں سے بچاتے ہیں. میں نے کہا سنو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ متفکر تو ہو گئے کہ ہاں کوئی قمقمہ نہیں ہے، کوئی لائٹنگ نہیں ہے، لیکن یہ بھی میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے. آقا دکھانا چاہتے ہیں کہ مسجد میں بھی لائٹنگ ہے، مسجد قباء پہ لائٹنگ ہے، ان مساجد پہ لائٹنگ ہے، لیکن اللہ اکبر پروردگار عالم کی رحمت دیکھو، اس کا کرم دیکھو، اس کی عنایت دیکھو. جتنے بھی حجاج جاتے ہیں جا کے ان سے پوچھو، جیسے ہی گنبد خضرا پہ نگاہ پڑتی ہے وہ روزہ چاند سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے. اور جب دیوانہ دیکھتا ہے تو مچل جاتا ہے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، بلکہ وہ بارگاہ میں تو کہتا ہے تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو میں نے کہا سنتے چلو، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کو اس لائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، اس بلب کی ضرورت نہیں ہے، خمخمے کی ضرورت نہیں ہے، روشنی کی ضرورت نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے بتا دیا اے نجدیوں، اے امریکہ کے غلاموں، اگرچہ تم نے لائٹنگ نہیں کری ہے لیکن میرا روزہ چمک رہا ہے اور صبح قیامت تک چمکتا رہے گا. اس لیے کہ رب کعبہ نے، رب ذوالجلال نے، پروردگار عالم نے میرے مصطفیٰ کو اندھیروں کے اندر یا تاریکیوں میں نہیں بھیجا ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے
नूर मुस्तफा को सिराज मुनीरा बना के भेजा है, चमकता हुआ चिराग बना के भेजा है। जब ये मंजर फाजिल बरेलवी ने देखा है तो पुकार उठे हैं बरेली से, सुबह तैबा में हुई, बचता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम ये हुआ कि मेरे मुस्तफा की जात तो वो कि जो उसके साए में आ जाए वो नूरानी हो जाए। बेशक। तो बस सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश है कि खुदा के वास्ते दुश्मनानी मुस्तफा से दूर हो जाओ। आखिरी बात सिर्फ अर्ज करना चाहूंगा, वक्त काफी हो चुका है और भी उलमाए किराम बैठे हैं, लेकिन दोस्तों आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है। आज शिद्दत की बात कही जाती है, अरे वक्त होगा तो मैं तफसील से आपसे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन हदीस पाक उठा के देखो और वाकया में आपको मालूम होगा। सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं किससे? अपने वालिद माजिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु से। फरमाते हुजूर आप जंग के मैदान में थे, मेरी तलवार के नीचे आपकी गर्दन आ गई थी, लेकिन शफकत पिदरी ने मेरी तलवार को वापस कर दिया। इतना कहना था, तारीख गवाह है और आपकी बरकदरी करो, उलमा से पूछो तो आपको मालूम होगा। ये वो साथ है जो इस मनसब पर है, अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़। उठा के देखो, जलाल में आते हैं, फरमाते हैं ऐ अब्दुल्ला वो तेरी तलवार थी, वो तेरी तलवार का वार था जो बाप की गर्दन से वापस आ गया, लेकिन कसम है रब्बे काबा की, अगर जंग के मैदान में सिद्दीक की तलवार होती और बेटे की गर्दन होती तो मैं अपने खून के रिश्ते को ना देखता, बल्कि सिद्दीक अगर देखता तो अपने मुस्तफा के गुलामी के रिश्ते को देखता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मोहब्बतों की बात की जाती है, आज प्यार की बात की जाती है। मैं कहना चाहूंगा कितने अफसोस की बात है, बात की लड़ाई हो हाई कोर्ट तक पहुंच जाओ, दुकान की लड़ाई हो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाओ, मकान की लड़ाई हो दुनिया की पुलिस कचहरी एक कर दो, और मुस्तफा की अजमत की बात आ जाए तो एक जुमला कह दो कि हमसे क्या मतलब, ये तो मौलवियों की बातें हैं। अरे मियां उस अंधेरे घर को याद करो, इनका काम है बता देना, अल्लाह इनके इल्म में, अमल में और उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन। इनका काम बताना है और मानना आपका काम है। उलमा से पूछो, तुम्हारा बाप तुमको बताने कब्र में नहीं आएगा, मां नहीं होगी, बेटी नहीं होगी, दफना दिए जाओगे। कोई दोस्त ऐसे भी होंगे कि अगर बारिश हो रही होगी, दुनिया की मोहब्बत में बहुत दम भरा होगा, लेकिन जब वहां जाएंगे तो कीचड़ होगी, इसलिए तुमको मिट्टी देने भी नहीं जाएंगे। कोई साथी नहीं है, अंधेरी रात, अकेला घर, दिल घुटता, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। और दोस्तों उस कब्र को याद करो, ये दुनिया की जिंदगी इतनी है, आका फरमाते हैं जैसे एक मुसाफिर जा रहा है और एक सायादार दरख्त के नीचे रुक गया, बस उतना कयाम दुनिया का कयाम है। मौत का कोई वक्त नहीं है, लेकिन दोस्तों हक कहते हैं और मरते दम तक इंशाअल्लाह हक कहते रहेंगे। सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने रफ़क़ा से फरमाया कि जब ये यकीन कामिल है कि मौत आना है तो मौत से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि तमन्ना करो कि अगर दम निकले तो मुस्तफा के दीन पर निकले। तो हम हुसैनी गुलाम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसी पे अमल करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आपसे कि आप उस कब्र को याद करो, कोई सहारा ना होगा, कोई आपका यार मददगार ना होगा, लेकिन कुर्बान जाओ कसम खुदा की, आपको दफना के जब लोग चले आएंगे, आपको मनो मिट्टी में दबा के चले आएंगे, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कोई ना दिखाई देगा। लेकिन अगर आका से मोहब्बत होगी, आका से प्यार होगा, आका से दीवानगी होगी, तो जब आपसे सवाल जवाब होंगे, आपसे पूछने वाला पूछेगा मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? आप कहोगे रब्बी अल्लाह, कहने वाला कहेगा माँ दीनों का, आप कहोगे दीन इस्लाम, पूछने वाला पूछेगा माँ कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। उलमा से पूछो, एक जुमला ज़हन हाजिर करो और गौर करो, ये 3 सवालों की जरूरत क्या थी? मन रब्बो का, मौला तुझे पहचान लिया, सबको पहचान लिया, लेकिन रहमत कामिला जान रही है कि ऐसे भी होंगे जो खुदा का मानने का दावा करने के बाद भी मुस्तफा को नहीं मानेंगे। दूसरा सवाल होगा माँ दीनों को, तुम्हारा दीन क्या है? दीन इस्लाम। मालूम क्या हुआ? अदियाने बातिला भी हैं, कोई दीन बातिल का मानने वाला ना हो वो भी निकल जाए। और तीसरा सवाल होगा किसके बारे में? मदीने के ताजदार के बारे में, आमिना के लाल के बारे में, सैयदुल अबरार के बारे में। अब जहन को हाजिर करो, ये तीसरा सवाल जो होगा, चाहे काजी अयाज हो, चाहे अल्लामा शामी हो, चाहे अल्लामा ऐनी हो, चाहे इमाम आजम हो, चारों मजाहिब में आप उठा के देखो, कोई इमाम, कोई मुहद्दिस, कोई फकीह हो, सब तक कहना यह है कि निजात का दारो मदार मौकूफ है आखिरी सवाल के जवाब तक। अगर 2 का जवाब दे भी दिया, आखिरी में फंस गया तो उसको निजात नहीं मिल सकती। और आखिरी सवाल क्या है? वो आमिना के लाल के बारे में है, सैयदुल अबरार के बारे में है। एक हदीस में तो ये आया कि
کہ میرے امام نے اپنا تن من دھن قربان کر کے گلی کوچے میں یہ پیغام پہنچایا، گلی کوچے میں یہ آواز لگائی، اندھیری رات ہے، غم کی گھٹا عیسیاں کی کالی ہے، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے. اور آپ نے ہر جگہ ایمان کی حفاظت کا اعلان کیا، یہی پیغام دیا کہ مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں یہ توہین کی. ارے میں تو یہ کہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. یا رسول اللہ آپ جان نہیں، رحمت نہیں بلکہ رحمت کی بھی جان ہو. میں تو یہ کہتا ہوں، میرا تو یہ اعلان ہے کہ مصطفیٰ کا مقام خدا کے بعد سب سے بڑا مقام ہے. بے شک سبحان اللہ. اور ہمارے اعلیٰ حضرت نے بھی، یہ ہمارے علماء نے بھی خدا سے نہیں بڑھا دیا، لیکن ہاں الحمدللہ ہمارا کہنا یہی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو معلوم کیا ہوا؟ اب ذہن کو حاضر کرو، ایک طبقہ وہ بھی ہوگا، ایک گروہ وہ بھی ہوگا جو چلوں میں گیا ہوگا، دہلی گیا ہوگا، بھوپال گیا ہوگا، اور اس نے فضائل اعمال، یہ تحقیق الایمان یا براہین قافیہ اگر ان کی کتابیں پڑھی ہوں گی تو چلوں میں سیکھا ہوگا نبی گاؤں کے چودھری کے برابر ہے، گاؤں کے چودھری کے برابر مقام ہے، گاؤں کے چودھری کے برابر مرتبہ ہے، بڑے بھائی کے برابر مرتبہ ہے. تو میں کہتا ہوں جو یہ سن کے گیا ہوگا، جو یہ سیکھ کے گیا ہوگا، جو یہ پڑھ کے گیا ہوگا، وہ کیا لے کے جائے گا؟ جو بویا ہوگا وہی کاٹے گا. اور قسم ہے رب کعبہ کی، اگر مصطفیٰ کو نہیں پہچانا تو نجات نہیں ہو سکتی. جو یہ کہے گا یہاں حاضری نہیں پہچانے گا اس کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا. لیکن آؤ قربان جاؤ، جب دیوانے پہنچیں گے، جب عاشق پہنچیں گے، جب پروانے پہنچیں گے، جب فرزانے پہنچیں گے، جب سرکار کے چاہنے والے پہنچیں گے تو قدم قدم پہ فاضل بریلوی نے، صدر الشریعہ نے، صدر الافاضل نے، مجاہد ملت نے، سرکار شیر سنت نے، آخر العلماء نے، سید العلماء نے، مخدوم سمنا نے، غریب نواز نے، سب نے یہی پیغام سنایا ہوگا. جیسے ہی دیوانے کے سامنے یہ سوال ہوگا، دیوانہ کھڑا ہو جائے گا، مصطفیٰ آ گئے بیٹھا کیسے رہوں، اور کھڑے ہو کے ہاتھوں کو باندھ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرے گا، سرکار سرور کہوں کے مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گوڑے زیبا کہوں تجھے، اور سرکار کے بارگاہ میں صلاۃ السلام کے وہ نغمے اور ترانے پیش کرے گا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بد میں جنت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. جب سرکار کی تعریف کرے گا پہچاننے والا بھی پہچان لے گا. من احب شیئا اکثر من ذکرہ، کہ یہ عاشق بول رہا ہے، دیوانہ بول رہا ہے. اعلان ہوگا اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے. اور یہی نہیں دوستو، اس کو بہاریں ملیں گی، اس کو تمام دنیا کی دولت ملے گی. بس آپ سے صرف اتنی گزارش ہے، اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ اسلام گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے، تاریخ کی اوراق کی برکت ادا کرو تو آپ کو معلوم ہوگا مصطفیٰ کے دشمنوں کے بارے میں جو حدیث میں حکم آیا ہے، جو بخاری میں حکم آیا ہے، جو ترمذی میں حکم آیا ہے، جو ابن ماجہ نے فرمایا ہے، جو صاحب مشکات نے فرمایا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا ہے تو یہی نہیں بلکہ ایک حدیث پاک ہو، دو حدیث پاک ہو، تین ہو، ساری احادیث کو جمع کیا ہے. صدر الشریعہ کو بلایا، صدر الافاضل کو بلایا، برہان ملت کو بلایا، مجاہد ملت کو بلایا. آنے والا ایسا بھی آیا، اے اعلیٰ حضرت یہ خط آیا ہے آپ کے بارے میں، لوگ بے ادبیاں کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس کا جواب دے دوں. آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ایک بکسا لے کے آتے ہیں، اس پوٹلی کو کھولنے کے بعد فرماتے ہیں یہ خطوط تو پڑھو، اس پہ غور کرو. اور اس کے بعد وہ کہنے والے کہتے ہیں سرکار آپ جملوں میں کچھ نرمی اختیار کر لیں تاکہ اگر آپ کی کتابوں کو پڑھیں تو کم سے کم مطالعہ کر سکے، صحیح سمجھ سکے. اتنا سننا تھا. وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فاضل بریلوی فرماتے ہیں، مجدد اعظم فرماتے ہیں ارے تم تو یہ کہتے ہو، میری تمنا تو یہ تھی، احمد رضا کی آرزو تو یہ تھی کہ احمد رضا کے ہاتھ میں دور فاروقی ہوتا، اسلام کی حکومت ہوتی، اور رضا کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہوتی، اور مصطفیٰ کے دشمنوں کی گردن ہوتی. ایک قلم کی طاقت ہے، تم اس کے بارے میں یہ کہتے ہو. اور اتنا ہی نہیں بلکہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں میری تمنا تو یہ ہے جتنی دیر مجھے اس نے برا کہا ہے، میرے بارے میں خط لکھا ہے، ارے احمد رضا ہی نہیں بلکہ احمد رضا کے آباء و اجداد کی عزتیں اگر مصطفیٰ کی نالین پہ قربان ہو جائے تب بھی احمد رضا کے چہرے پہ شکن نہیں پا سکتی. امام اہل سنت کی محبت دیکھو گے، اللہ اکبر، ہوش و خیرت، جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. معلوم کیا ہوا دوستو، میں یہی آپ سے آغاز سخن میں کہا تھا کہ میرے امام نے جو کہا ہے قرآن کی روشنی میں کہا ہے، حدیث کی روشنی میں کہا ہے. میرے امام کا مسلک وہی ہے جو صدیق کی بولی ہے، جو فاروق کی بولی ہے، جو عثمان کی بولی ہے، جو علی کا فرمان ہے، جو طلحہ کا فرمان ہے، جو ائمہ کا فرمان ہے، اور وہی جو
جو جبریل کا قول ہے وہی پیغام میں نے سنا دیا آپ کو. امام اہل سنت زندہ باد, مسلک رضا پائندہ باد, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. قصر نجدی ہلے جس کی للکار سے وہ شیر سنت پہ لاکھوں سلام. مخزن علم و حکمت مشاہد رضا ان کی علمی جلالت پہ لاکھوں سلام. استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما تب الی اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بر ہدایت لا. شہریار ایران تاجدار حرم, شہریار ایران تاجدار حرم, نوبہار شفاعت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت لا. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس جبی نے سعادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز ہدایت پہ لا. غوث اعظم امام التقا والنقا, غوث اعظم امام التقا والنقا, جلوے شان قدرت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت لا. ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین, ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین, خواجہ دین و ملت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت لا. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت لا. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, اور بھیجیں سب ان کی شوکت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت لا. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے عارضہ, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے عارضہ. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت لا. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ. الہ کریمہ کر سجا بندہ نوازا کرم فرما دے, کریمہ کرم فرما دے, رحیمہ رحم فرما دے, الہ فضل فرما دے. الہ ہمارے قلوب کو تیری توحید کا خزینہ بنا دے, الہ ہمارے سینوں کو رسول کی محبت کا مدینہ بنا دے. الہ ایک بنا دے, الہ نیک بنا دے. الہ جہاں کئی مومنین ہیں شاد و آباد رکھ, بامراد رکھ. دشمن اسلام کو ذلیل و خوار و برباد فرما, پرچم اسلام کو بلند و بالا فرما.
الہ ہماری زحمتوں کو رحمتوں میں تبدیل فرما دے. الہ ہمیں جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما. الہ جو روزی سے ان کی روزی میں برکتیں عطا فرما. الہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. الہ جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے سبق دوشی عطا فرما. الہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازا ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں ہمارے دلوں میں انوار مصطفیٰ پیدا فرما دے. الہ ہمارے دل کی تاریک نگری کو انوار مصطفیٰ کی روشنی میں بدل دے. الہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازا یہ تیرے بندے دور و دراز سے چل کر نرم نرم لحافوں میں سے اٹھ کر مولا تیرے ذکر کے لیے جمع ہو گئے ہیں. الہ ذکر کو قبول فرما لے. الہ حاضری کو قبول فرما لے. مولا انہیں دارین کی دولتوں سے برکتوں سے راحتوں سے مسرتوں سے مالا مال فرما. الہ فرقہ باطلہ وہابی دیوبندی نجدی قادیانی مودودی تبلیغی ان کے مکر و فریب و شر سے بچا اور ان پر غالب ہونے کے لیے منصور و مظفر فرما. الہ کریمہ کارسازہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. صدقہ رسول پاک کا، صدقہ سید عالم کا، صدقہ رحمت عالم کا، صدقہ دست نبی کا، صدقہ انگشت نبی کا، صدقہ دندان نبی کا، صدقہ نالین مصطفیٰ کا، صدقہ صدیق اکبر کا، صدقہ فاروق اعظم کا، صدقہ عثمان غنی کا، صدقہ مولا علی کا، صدقہ حسنین کا، کریمین کا، نیرین کا، شریفین کا، صدقہ جیلان کے تاجدار کا، صدقہ ارجوں کے ہاتھ کا، صدقہ شاہ بغداد کا، صدقہ قدمی آجہی علی رغبتن کل ولی اللہ فرمانے والے کا، صدقہ سومئی پیا کے لاڈلے کا، صدقہ جنگی دوست کے پیارے کا، صدقہ ام الخیر کے نور نظر کا، صدقہ ہند کے ظلمت قدے میں نور کی شمع روشن کرنے والے خواجہ کا، صدقہ ہند کے ظلمت قدے میں آواز حق بلند کرنے والے خواجہ کا، صدقہ خواجہ دانا کا، صدقہ خواجہ دیدار کا، صدقہ خواجہ مدنی کا. آمین ثم آمین بحق طہ و یاسین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور رسول محمد وعلی وصحبہ اجمعین الی نبی الاکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الفاتحہ. ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.